امیر المومنین نے جتنا بہتر توحید پہ خطبے علی نے دیے ہیں، سبحان اللہ، میں ممبر پہ اپنی پوری تحقیق کی ذمہ داری لے کے کرو، کسی نبی نے اللہ پہ گفتگو نہیں کی۔ توحید کا چیپٹر ایسا تھا کسی نبی نے کھولا ہی نہیں، بس لوگوں سے کہہ دیا مانو کہ اللہ ہے، خطبے نہیں دیے توحید پہ۔ حضرت آدم اول خلیفہ ہے، توحید پہ خطبہ نہیں دیا۔ جناب نوح صاحب شریعت ہے پہلا، توحید پہ گفتگو نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، توحید پہ حتیٰ کہ خاتم النبیین پہ بھی توحید کے خطبے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ جو پریشان ہے وہ یہ سمجھ کے پریشان ہے کہ شاید میں یہ مطابقت کروا رہا ہوں کہ دیکھیں ادھر کچھ بھی نہیں تھا اور مولا امیر المومنین، نہیں، اس کی ایک وجہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ موسیٰ پہ کسی کو اللہ ہونے کا شک نہیں تھا، ابراہیم کو کسی نے اللہ کہا ہی نہیں، جن پہ اللہ ہونے کا شبہ ہی نہیں تھا۔ جب لوگوں نے انہیں مان ہی رسول لیا، انہیں ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ علی نے بار بار توحید پہ خطبہ اس لیے دیا، لوگوں کو علی پہ اللہ ہونے کا شک تھا۔ پھر علی نے توحید پہ خطبہ شروع کر دیا، توحید پہ باتیں کرنی شروع کر دی، توحید کے راز کھولنے شروع کر دی۔ زندگی سے زیادہ مجھے جان سے عزیز ہے مولا امیر المومنین کا ایک چھوٹا سا جملہ۔ کوفے کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے تھے امیر المومنین اور مسکرائے۔ ایک صحابی نے کہا یا علی مسکرانے کی وجہ؟ فرمایا اللہ نے علی کو وہ فضائل سے نوازا ہے۔ اور نیچے ریت پہ چونٹی چل رہی تھی، علی چونٹی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور دیکھ کے کہتے ہیں کہ واہ، اللہ نے علی کو یہ فضائل عطا کیے ہیں کہ یہ علی یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے دماغ میں عقیدہ توحید کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جسے اللہ سمجھتی ہے، اس کے ذہن میں وہ معیار کیا ہے؟ مولا حسین عزت نے توحید لوگوں کے ذہنوں میں ایک چھپے ہوئے معیار کا نام ہے، توحید لوگوں کے ذہنوں میں ایک تصور کا نام ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بندے نے میرے امام سے پوچھا، اس نے کہا مولا اللہ کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں بات کرے۔ امام نے کس کا؟ تمہارا یا ہمارا؟ اس نے کہا مولا اللہ دو تو نہیں ہوتے، فرمایا تمہارے ذہنوں میں خدا کا تصور اور ہے۔ جہاں جا کے تمہارے ذہن رک جاتے ہیں تم اسے خدا کہہ دیتے ہو، تمہارے ذہنوں میں خدا کا تصور اور ہے، تم جسے خدا سمجھتے ہو ہمارے ہاں تو ایسا خدا نہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں اللہ کا جو تصور ہے، آج بھی دن میں 5 دفعہ مولوی مسجد کا لاؤڈ سپیکر آن کر کے اللہ اکبر، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اب جواب اللہ، یہ سب کون ہے؟ بھئی آپ کے ذہن میں کا تصور تھا کون سا؟ آپ نے وہ معیار کیا قائم کیا تھا؟ کس سے آپ نے اللہ کا توازن قائم کیا؟ میں کہوں کہ یہ 4 دیواری جو ہے یہ برابر والے گھر سے بڑی ہے، اس کا مطلب ہے میں نے اس سے بھی دیکھا ہے۔ اسے بھی دیکھا، تم نے دیکھا تھا اللہ کو؟ تم نے کیسے کہہ دیا اللہ سب سے بڑا؟ پھر جو تمہاری علم ہے، جو تمہاری تحقیق ہے، اسے میں مثال سے ثابت کر دیتا ہوں۔ مجھے کوئی بندہ کہے کہ جس پنڈال میں مجلس ہو رہی ہے یہ پنڈال کتنا بڑا ہے، تو مجھے کم از کم کوئی 19-20 کا کمپیریزن کرنا چاہیے کہ وہ مواصلت 19-20 کی ہونی چاہیے۔ میں کہوں گی یہ جو اندر والا ہال ہے اس سے بڑا ہے، لیکن اگر میں کہوں میری انگوٹھی سے بڑا ہے، کہاں انگوٹھی کہاں پنڈال؟ اب مسلمان مولوی مجھے بتائیں کہ تم نے ذہن میں کیا رکھ کے اللہ کی بڑائی کو قائم کیا؟ وہ تمہارے ذہن میں تصور کیا تھا؟ پہاڑوں سے بڑا ہے، سمندروں سے بڑا ہے، زمینوں سے بڑا ہے، سورج سے بڑا ہے،
چاند سے بڑا ہے. تمہارے پاس جو چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں تم انہی چیزوں سے موازنہ کر رہے ہو نا کہ ان سے بڑا ہے. تو تمہارے پاس وہ کون سی چیز ہے جس کو تم ملا کے کہہ سکتے ہو کہ ان سے بڑا ہے؟ تمہارے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. اب تم شیعہ اللہ اکبر نہیں کہتے ہیں، لیکن دلیل ہے. ہم اللہ اکبر کیوں کہتے ہیں؟ جب 14 سجدہ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں ان سب سے بڑا، ان سب سے بڑا یہ ہے. وہ بڑے، یہ وہ بڑے ہیں جن سے وہ بڑا ہے. بسم اللہ سے بڑا بہترین موضوع ہے توحید. اگر کوئی گفتگو کرنے والا کہ آپ جسے اللہ مان رہے ہیں آپ اسے کس وجہ سے مان رہے ہیں؟ آپ کے پاس وہ کون سی چیز ہے، وہ حد آپ کے پاس کون سی ہے جس سے آپ نے مانا ہے اللہ کو؟ پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا سوائے ان کے. خدا معرفت سے زیادہ عطا نہیں کرتا، اور چونکہ خدا براہ راست بھی عطا نہیں کرتا، آل محمد کے ذریعے سے عطا کرتا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے اللہ سے مدد طلب نہیں کی تھی. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، مدد کرنے والا سلطان عطا فرما. تو جب مصطفیٰ اللہ سے مدد نہیں مانگتا تو تم یا اللہ مدد لے کے کہاں سے آ گئے؟ کچھ ہمارے لوگوں نے حکمت عملی کہی ہے یا پبلک کی خوشامد، انہوں نے بھی یا علی مدد کے ساتھ بڑا بڑا یا اللہ مدد لکھنا شروع کر دیا. قرآن میں کہا ہے کہ اللہ مدد کرتا ہے؟ وہ مدد نہیں کرتا، وہ مددگار بھیجتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، سورہ مبارک صف. قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے. حالانکہ عیسیٰ کی مدد کی اور مدد اللہ کی ہو گئی. تو جب عیسیٰ کا مددگار اللہ کا مددگار ہے تو جو مصطفیٰ کا مددگار ہو وہ اللہ کا مددگار کیوں نہیں ہوگا؟ اور قبلہ اس طرح معلوم ہے کہ یا علی مدد سنت الہیہ ہے. اس لیے یا علی مدد کا منکر اللہ کا منکر ہے، اسے گویا اللہ کا انکار کیا. اور اصول فقہ کے مطابق بھی کائنات کا ہر مجتہد اس دلیل سے متفق ہو جائے گا کہ یا علی مدد واجب ہے، مستحب نہیں. ہر وہ مستحب جس کا انکار کیا جائے وہ واجب ہو جاتا ہے. لہذا جو لوگ اسے خالی مستحب سمجھتے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ باقاعدہ انکار کیا جا رہا ہے. تو واجب ہے ہر موالی اور ہر حلالی پر کہ وہ سنا سنا کے یا علی مدد کرے. یہاں پر ایک طبقہ ہمارے اندر ایسا بھی پیدا ہو گیا ہے کہ جو ایک بہانے سے ہم سے یا علی مدد چھڑانے کے لیے اس نے ایک بہانہ تراشا. اس بہانے پہ بھی آپ توجہ کیجیے گا. کہیں گے صاحب ہم تو امام زمان علیہ السلام کی ریت ہیں اور ہمارے امام تو امام مہدی علیہ السلام ہیں، تو ہمیں یا مہدی مدد کہنا چاہیے، اب تو یا علی مدد چھوڑ دینا چاہیے، یا ہمیں مہدی مہدی کرنا چاہیے، یا علی تو نہیں کرنا چاہیے. تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جب امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو وہ بھی مہدی مہدی نہیں کروائیں گے، وہ بھی یا علی یا علی یا علی ان کا وظیفہ بھی یہی. تو لہذا یہ جو ایجادات کرنے والے لوگ ہیں، بالکل ہماری حالت وہی ہے کہ جب ٹیچر کلاس روم سے چلا جائے تو ہر طرف شیطانیاں شروع ہو جاتی ہیں. حجت خدا اگرچہ یہ کہنا بے وقوفی ہے کہ غائب ہے، نظروں سے غائب ہے، عقیدوں سے غائب نہیں، شریف لہو سے غائب نہیں، قلب مطمئن سے غائب نہیں،
قلب سلیم سے غائب نہیں. اب سامعین گرامی، کیونکہ فتنے بھی اٹھنے ہیں اور لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کا دین بھی بنانا ہے، وہ نہیں ہے تو وہ آ کر اپنے اپنے طریقے سے، جیسے چند دنوں کے لیے موسیٰ غائب ہوئے تو سامری نے نیا دین ایجاد کر لیا، کیونکہ یہودی حجت کی غیبت برداشت نہ کر سکے. 40 دن کے لیے موسیٰ غائب ہوئے اور یہودی دین سے پھر گئے. تو جو اپنے ہادی کی غیبت میں 40 دن کے اندر ہی گمراہ ہو جائیں وہ فطرتاً یہودی ہوتے ہیں، اور جو 1200 سال سے انتظار کر رہے ہو وہ شیعان حیدر کرار ہو. نہ جادہ بدلا، نہ ارادہ بدلا، نہ دروازہ بدلا، اسی دروازے پر بیٹھے ہوئے. اور یہ ضمانت نجات ہے. امام سے پوچھا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور علیہ السلام کے درمیان 571 سال کا کم از کم فاصلہ ہے. 571 سال. 571 سال میں اچھی صحت والے لوگ 10 پیڑھیاں گزرتی ہیں کم از کم، اس سے زیادہ گزرتی ہیں، میں نے منیمم بتایا. یہ اتنے سارے لاکھوں لوگ جو حضرت عیسیٰ اور رسول خدا کے زمانے کے درمیانی عرصے میں وفات پا گئے، ان کا حساب کتاب کیا ہوگا؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ہمارے لیے ہی ہے. بقول اقبال کے بارک گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. اتنے لمبے لمبے چوڑے چوڑے سوالات ہم سے ہوں گے، اور پھر بھی مولانا صاحبان کے نزدیک جنت مشکوک ہے. وہ جو 571 سال میں لوگ چلے گئے انہیں جنت کیسے ملے گی؟ تو سامعین گرامی، ان کا امتحان صرف ایک عقیدے پہ ہوگا. حضرت عیسیٰ جاتے جاتے ایک فکرہ کہہ کے گئے، یاتی من بعدی اسمہ احمد، میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد ہے. امام نے فرمایا جو حضور کا انتظار کرتے کرتے مر گیا جنت میں جائے گا. اور جس نے خالی انتظار کیا کہ حضور تشریف لائیں گے وہ جنت میں چلا جائے گا. اب یہ ایک لفظ ہے معرفت، حجت خدا کی معرفت. یہ لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے، لمس یونیورسٹی، اس میں ایک دفعہ تقریر کرنے کے لیے گیا. وہ انٹرنیٹ پر بھی وہ سارا موجود ہے. اس میں اب سارے طالب علم شیعہ سنی مرد عورت وہ سارے موجود تھے. تو وسیلے پر سوال ہوا. میں نے بزرگ علماء والی مثال دی، جو بزرگ علماء مثال دیتے تھے کہ بچہ ہے چھوٹا اور سامنے کنوں کا درخت ہے بڑا، ٹھیک ہے جی. وہ آپ کے علاقے کی وجہ سے میں نے کنوں کی مثال نہیں دی، میں نے وہاں دی بھی کنوں کی مثال، ٹھیک ہے. اب میں نے کہا بچہ اوپر چڑھ نہیں سکتا، مالٹے تک اس کا ہاتھ پہنچتا نہیں. اس نے کسی بزرگ سے کہہ دیا کہ مجھے کنوں توڑ دیں. اس نے ادھر سے توڑا ادھر دے دیا. اسے کہتے ہیں وسیلہ. اس کو کہتے ہیں وسیلہ. اب بیچ میں آل محمد سلامت رکھے. میں نے مثال دی تو سارے شیعہ بچے خوش ہو گئے اور سبحان اللہ بھی کہا، واہ واہ بھی کہا، نعرہ بھی لگایا. تو وہاں پر ایک بچی کھڑی ہو گئی. اس نے کہا جی میں حافظ قرآن ہوں اور آپ کی مثال غلط ہے. بچے نے اس لیے بڑے سے کہا کہ کنوں توڑ دے، کیونکہ کنوں دور تھا اور بچے کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. اللہ ہم سے دور تھوڑی ہے. اس نے کہا اللہ ہم سے دور تھوڑی ہے، وہ تو شہرک سے بھی قریب ہے.
جب اللہ اتنا قریب ہے تو میں بیچ میں کسی کو وسیلہ کیوں بناؤں؟ مجھے چادر زہرا کی قسم، تو اتنے قریب ہے آل محمد، ان سے مخلص ہو کے بولو صحیح، زبان تمہاری ہلتی ہے، الفاظ ان کے آتے ہیں۔ یہ یوٹیوب پر سرچ کیجئے یوم حسین لمس یونیورسٹی میرے نام کے ساتھ، یہ پورا کلپ آپ کو وہاں پہ ملے گا۔ میں اس کا سوال ختم ہوا، اگر میں سوچتا بھی تو مجھے جواب نہ آتا، لیکن یہ کوئی ہستی اور کوئی طاقت ہے جو ہم گناہگاروں سے نوکری لیتی ہے اور سچے مذہب کا دفاع ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا بی بی اگر اللہ تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے اور تو وسیلے کی قائل نہیں تو اللہ سے کہے جب تیرے مرنے کا وقت آئے یہیں سے تیری گردن دبا دے، ملک الموت کو نہ بھیج۔ علی حق، علی 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 علی، نعرہ حیدری۔ اللہ تو تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے۔ اتھے تیری گچی گھٹے، ملک الموت کو کیوں بھیجتا؟ میں پہلے مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، مبلغ اعظم کا یہ فکرہ سنا، یہ محمد اسماعیل محسن ملت جعفری ہے، جیسے نے شیعہ قوم کا ترہ اونچا کیا ہے اس پاکستان کے نجس ماحول میں۔ اس طیب طاہر ہستی کا نام مبلغ اعظم محمد اسماعیل، وہ فرماتے تھے ہر مجلس میں ایک ہی دعا مانگتا ہوں، خدایا نہ کوٹھی چاہیے، نہ کار چاہیے، نہ پیسہ چاہیے۔ تو پھر مجھ سے پوچھے کہ مجلس کے بدلے چاہیے کیا؟ وہ فرماتے تھے ایک ہی آجر چاہیے، زہرا کا دشمن سوال کرے میرے پاس جواب موجود ہے۔ مولا علی کو اللہ نے اختیار بھی دیا ہو تب بھی مولا علی کو آپ پکار نہیں سکتے مدد کے لیے، کیونکہ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، اور مولا علی کا ماننے والا بھی، مولا علی کا صحیح شیعہ کون ہوگا؟ جو اللہ کو پکارے۔ چاندنی رات ہی دو امام گھر سے نکلے، ایک حق کا ایک باطل کا، حق کا امام موسیٰ، باطل کا امام فرعون، آگے موسیٰ، پیچھے موسیٰ کی قوم، پیچھے فرعون کا لشکر۔ قرآن کہتا سامنے آگے دریائے نیل۔ اللہ نے یہ باتیں قرآن میں وقت گزارنے کے لیے نہیں کی، کتاب موٹی کرنے کے لیے نہیں کی، نصیحت کے لیے کی ہے کہ یہ جو مولوی قرآن کو رٹا لگا رہے ہیں کچھ سمجھیں بھی۔ قرآن کی ایک بھی آیت نہیں ہے کہ مجھے رٹا لگاؤ، قرآن کو سمجھنا عبادت ہے۔ موسیٰ اپنے بندے بچا رہا تھا، فرعون اپنے بندے لے کے موسیٰ کے پیچھے جا رہا تھا، سامنے آگا دریا۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ کی قوم گھبرا گئی، وہ ڈر گئی، انہوں نے کہا آگے جائیں گے تو دریا میں گر جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون پکڑ لے گا۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا موسیٰ کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں؟ لفظ پھر دہرانے لگا، قوم نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کیا کریں؟ خدا نے کا طریقہ بھی یہی ہوتا ہے، ریت حجت سے مانگے، حجت اللہ سے مانگے، بندے امام سے مانگے، امام اللہ سے مانگے۔ قوم نے سیدھا یا اللہ مدد نہیں کہا، ڈائریکٹ یا اللہ مدد نہیں کہا۔ قوم کو پتا تھا کہ جب حجت درمیان میں ہو تو پھر ڈائریکٹ اللہ سے تعلق نہیں بناتے، حجت کے ذریعے اللہ کو بلاتے ہیں۔ قوم نے موسیٰ سے کہا موسیٰ بتا کے، توجہ میری طرف کرنا، موسیٰ بتا کیا کرے؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا اللہ بتا کیا کریں؟ آواز پروردگار آئی، آواز قدرت آئی۔ دیکھیں گے آپ میری طرف تو میں جملے پڑھوں گا، ورنہ میں یہیں پہ دو سطریں مصحف کی پڑھ کے چھوڑ دوں گا۔ قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کریں؟ موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بتا کیا کریں؟ خدا نے
फौरन कहा मूसा हमने तुझे असा मोजे पे दिया है, इस असा को दरिया पे मार। मूसा ने असा को दरिया पे मारा, लहरें फट गई, पानी ने रास्ता दे दिया, रास्ता बन गया। कबीले 12 थे, कौमें 12 थी। मूसा ने कहा मेरे मालिक रास्ता तूने एक बना दिया, कबीले मेरे पीछे 12 हैं। खुदा ने कहा मूसा परेशान ना हो, दोबारा असा दरिया पे मार। मूसा ने दोबारा असा दरिया पे मारा। कुरान कहता रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12, रास्ते बन गए 12। आप अगर इधर उधर देख चुके हैं तो हदायत के रास्ते होते ही 12 हैं, नजात के रास्ते होते ही 12 हैं। मूसा ने अपनी कौम पार करवा दी। मूसा कौम पार लेके चला गया। कुरान मेरे सर पे रख, अल्लाह ने एक मासूम को इतनी ताकत दी है कि वो 12 कौमें पार करवा देता है। 12 मासूमों में इतनी ताकत नहीं कि वो एक कौम को पार कर। मूसा वाले सारे पार, किस वजह से? अमलों की वजह से, इमाम की वजह से। या तो मुझे कोई मौलवी साबित करे कि अल्लाह ने मूसा के बंदे अमल देख के दरिया से गुजारे थे, कि एक फरिश्ता दरिया के बाहर खड़ा हो गया था, ना 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 पहले अमाल दिखाओ फिर बचाऊंगा। नहीं, उन्होंने कहा सारे गुजारो, इमाम अच्छा है। फरौन के सारे मरे, इमाम बुरा था। मूसा वाले बचे इमाम की वजह से, फरौन वाले मरे इमाम की वजह से। जब हज़रत मूसा दरिया के दरमियान में पहुंच गए तो मूसा की कौम ने पीछे मुड़ के देखा कि फरौन भी उसी रस्तों से आ रहा है। उन्होंने कहा मूसा मोइज़ा हमारे लिए था, उसे कह राह बंद कर, वो पीछे आ गया है। मूसा ने भागते हुए घोड़े पे कहा मेरे अल्लाह उसे तो रोक। फरमाया तू अपने बचा, तू अपने बचा, मेरे मालिक फरौन मारना तो मार दे। खुदा ने कहा आज सिर्फ फरौन नहीं मारना, आज आखिरी फरौनी भी मारना है। इन्होंने झूठा इमाम बनाया क्यों था? तू जरा अपने बचा, इसे जरा अंदर आने दे। कुरान कहता है कि मूसा का आखिरी दरिया से कदम निकाल रहा था, फरौन का आखिरी दरिया पे कदम रख रहा था। खुदा कहता उस दिन मैंने मलकल मौत को ये नहीं कहा था इसे मार, इसे बचा, इसे जिंदा रख, इसे मुर्दा कर। खुदा कहता उस दिन फिर मेरी भी गैरत को जलाल आ गया था। मैंने नील की लहरों पे वही कर दी थी, मैंने पानी को हुक्म कर दिया था मूसा वालों को छेड़ना नहीं है, फरौन वालों को छोड़ना नहीं है। मूसा का कोई बंदा बचे ना, फरौन का कोई बंदा बचे ना, मूसा का कोई बंदा मरे ना। मेरा अकीदा है अगर वही पानी पे हो सकती है, अल्लाह क़यामत को जहन्नम की आग में वही कर देगा। अली वालों को छेड़ना नहीं है, अली के दुश्मन को छोड़ना। और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसी होलिया में फिर रहा हूं। अब वो 5-10 साल पहले जो बदतमीजी होती थी अमाम अबा खबा की, अल्हम्दुलिल्लाह इस नौकर ने उस बदतमीजी को कम करवाया है। कोई सफर ऐसा नहीं होता जिसमें कोई बराबर में आके ना बैठे और वो ये ना कहे आप शिया मौलवी है सवाल कर लो। तो मैं पहला जवाब तो उसे देता हूं कि मैं पहन के इसलिए फिर रहा हूं कि आप सवाल कर लें। जी हमारे बारे में खुद से फैसले करते हैं, हमसे नहीं पूछते। काले कपड़े मैं पहनता हूं, जवाब वो दे बैठे। मातम मैं करता हूं, तशरी कोई और कर रहा है जो करता ही नहीं है। अज़ादारी हम करते हैं, सवाल किसी और से और जवाब किसी और से मांगा जा रहा है। जी मौला अली से मदद हम मांगते हैं, तशरी वो कर रहे हैं जिन्हें शिर्क के अलावा कुछ नजर नहीं आता। शियों का 40 पारों का कुरान है, 10 पारे फला की बकरी खा गई, बकरी तुम्हारी है, जवाब हमने। बुजुर्गों को, अंबिया को, जिन्नात को, फरिश्तों को, सहाबा को, अहले बैत को पुकार नहीं सकते मदद के लिए। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। भाई मेरे मोहतरम सुनने वालों के लिए एक जुमला और, हम जो या अली मदद कहते हैं, या रसूलुल्लाह मदद कहते हैं, हम रसूल से मदद मांगते हैं, हम अली से मदद मांगते हैं। इय्याका नस्तईन ज़हन में रहे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ज़हन में रहे। जी ये जो हम जो मौला नबी से मदद मांगते हैं, मौला अली से मदद मांगते हैं, ऐने तौहीद है। अक़ीदा तौहीद से हाथ उठाने वाले लोग नहीं है। मगर हम या रसूलुल्लाह मदद कह रहे हैं, या अली मदद कह रहे हैं, तो बोल तो हम रहे हैं ना, तो तशरीह भी हम ही करेंगे। भाई आप तो बोल नहीं रहे, तो फिर आप तशरीह कैसे कर रहे हैं कि शिर्क हो रहा है, कुफ्र हो रहा है? या अल्लाह मदद कहते हैं, या रसूलुल्लाह मदद कहते हैं, या अली मदद कहते हैं, तो ये हम अली को, मौला रसूल को अल्लाह के अरज में नहीं रखते। फलसफे में एक इस्तिलाह है अरज की,
ایک اصطلاح ہے طول کی. جی ہاں یہ لفظ یہاں استعمال ہوتا ہے طول و عرض. جی جی ایک اصطلاح ہے عرض. عرض برابر برابر کو کہتے ہیں, طول اوپر نیچے کو کہتے ہیں. ہم جب اللہ سے مدد مانگتے ہیں, مولا علی سے مدد مانگتے ہیں تو عرض میں رکھ کے, برابر نہیں ہے, برابر نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے برابر نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ برابر نہیں ہے, ہم بولتے ہوئے جانتے ہیں کہ ہم کیا بول رہے ہیں. ہم ان کو عرض میں نہیں رکھتے, طول میں رکھتے ہیں. میں جناب عابد صاحب کی خدمت میں گیا, میں نے کہا حضور مجھے ضرورت ہے, کچھ رقم دے دیجئے, مثال کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. فرمانے لگے اللہ سے مانگیے. اب 3 مثالیں, 3 تصویریں مدد مانگنے کی. فرمانے لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا جی میں اللہ سے نہیں مانگوں گا, معاذ اللہ, نہیں دے رہا معاذ اللہ, مجھے نہیں مانگنا اس سے, معاذ اللہ آپ سے مانگنا ہے. یہ انداز دعا ہے مگر کافرانہ ہے. اللہ کے وجود کا انکار کر کے کسی سے بھی مانگنا کفر ہے. واضح اور روشن عقیدہ ہے تشیع کا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہ کا انکار کر کے مانگنا یہ کفر ہے. میں نے کہا حضور مجھے کسی رقم کی ضرورت ہے, کہا اللہ سے مانگیے. میں نے کہا کل اللہ سے مانگا تھا, آج آپ سے مانگ رہا ہوں. فلاں چیز اس سے مانگی ہے, یہ چیز آپ سے مانگ رہا ہوں. معاذ اللہ یہ انداز دعا ہے مشرکانہ. یہ انداز دعا ہے مشرکانہ. اللہ کے برابر کسی کو رکھنا یہ انداز دعا ہے مشرکانہ. مگر ایک اور بھی تو طریقہ ہے, ایک اور بھی تو تصویر ہے مانگنے کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین آپ کے ذہن علی میں. میں نے کہا حضور مجھے رقم کی ضرورت ہے. کہنے لگے اللہ سے مانگیے. میں نے کہا میں اللہ ہی سے مانگ رہا ہوں. کہا آپ تو ہم سے مانگ رہے ہیں. ہم نے کہا آپ کو دیا کس نے؟ مجھے علی سے مانگتے وقت یقین ہوتا ہے اللہ نے علی کو عطا کیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. صلوات ہدیہ کریں گے محمد والا. یہ غیر خدا سے مدد نہیں ہے. ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے. الاعمال بالنیات یہی کیا حدیث ہے. مجھ سے پوچھا جائے گا میری نیت کیا ہے, عمل انجام دینے والا بتائے گا کہ اس کی نیت کیا ہے. نیت کی بنیاد پر میرے اعمال ہیں, اور پھر شواہد موجود ہیں, قرائن موجود ہیں. مجلس حسین کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ مجلس حسین میں بیٹھ کے انسان شیطان کے دھوکے میں نہیں آ سکتا. جو بندے کہتے ہیں نا کہ آل محمد غیب نہیں رکھتے, آل محمد کے پاس اختیار نہیں ہے, ماننے پہ مولوی آئے تو ابلیس کی طاقت کو مان لیں, نہ ماننے پہ آئے تو علی کی طاقت کو نہ مانیں. حد ہو گئی ہے. کہتے جی ابلیس ہر جگہ پہ گمراہ کرتا ہے. پوری دنیا میں, پوری کائنات میں ایک ابلیس ہے جو ہر جگہ پہ گمراہ کر دیتا ہے. سادہ بندے بیٹھے بڑی سادہ دلیل دینے لگا ہوں. حد ہو گئی مسلمان مولوی, تیری سمجھ میں نہیں آیا. کوئی غیب رہ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی غیب رہ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے. عدل توحید کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے. قیامت والے دن اللہ بندوں کو دوزخ میں پھینکنے لگے, وہ کہیں گے میرے اللہ کون سا قصور, تو نے ابلیس تو رکھا, ہدایت کرنے والا کیوں نہیں؟ اگر کوئی نہ نظر آ کے گمراہ کر سکتا ہے تو کوئی نہ نظر آ کے ہدایت بھی کر سکتا ہے. جو بندہ کہتا ہے نا میں آل محمد کے اختیار ماننے کے لیے تیار ہوں کہ علی ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتے, اہل بیت ہر جگہ پہ نہیں آ سکتے, رسول ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتے, معاذ اللہ یہ عالم غیب نہیں ہے, یہ غیب نہیں جانتے, یہ حاضر نہیں ہے, یہ ناظر نہیں ہے. میرا جی چاہتا ہے اس بندے کو سامنے بٹھا کے آل محمد کے اختیار ماں سناؤں, اسے صرف شیطان کی طاقت سناؤں, کہ اسے سے یہ پتا چلے کہ اللہ کے دشمن کے پاس کتنی طاقت کا ایک اندازہ دکھا دیتا ہوں. ابراہیم نے خواب دیکھا کہ بیٹا ذبح کرنا. صبح کو اٹھ کے اپنی بیوی کو نہیں بتایا, اسماعیل کی ماں کو بھی نہیں بتایا,
چپ کر کے ابراہیم نے اسماعیل کے کان پہ جا کے کہا بیٹا خواب دیکھا ہے کہ میں نے تیری گردن پہ چھری رکھنی ہے، بتا کیا کرے گا؟ اس نے کہا بابا ٹھیک ہے کہ تو نے خواب دیکھا ہے تو پھر خواب کو پورا کر۔ ابراہیم نے کہا پھر ماں کو نہ بتا، کیونکہ ماں ہے، اگر اس نے پوچھ لیا تو میرے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ بن جائے۔ ابراہیم نے جناب حاجرہ کو نہیں بتایا، قرآن کہتے گھر سے اسماعیل کو لے کے چلے گئے اور شیطان دروازے پہ آ گیا۔ اس نے دروازے پہ آ کے دستک دے کے کہا بی بی حاجرہ سے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے، قرآن کہتا ہے۔ اب مجھے اگلی جملے پہ قدر کی توقع ہے کہ اس جملے پہ لفظ کا لہو نہیں ہوگا، قدر ہوگی۔ جو خواب ابراہیم نے اسماعیل کی ماں کو نہیں بتایا، شیطان کو کیسے پتا چلا؟ ابراہیم کی ماں کو نہیں پتا اور ابلیس کو پتا چلا۔ اس کا مطلب کہ شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے، کیونکہ یہ اس کی اپنی ذاتی طاقت نہیں، یہ اللہ نے دی، کیونکہ اس نے مقابلہ کرنا تھا، اس نے طاقت مانگی تھی، خدا نے طاقت اور مہلت، دو چیزیں اس نے مانگی تھی کہ طاقت دے مہلت دے، پھر میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ خدا نے کہا طاقت بھی دے رہا ہوں، مہلت بھی دے رہا ہوں، مقابلہ کرنا۔ اس کا مطلب کہ ابلیس کے پاس اتنی طاقت تھی کہ اس نے نبی کی نیت سمجھ لی، اس نے جاتا ہوا ابراہیم نیت سمجھ کے جان لیا۔ اب جو بندہ مجلس میں نتیجہ لینے کے لیے، میں پہلا نتیجہ آج کے مجلس کا دینے لگا ہوں، ابلیس نے ابراہیم کی نیت جان لی کہ ابراہیم یہ کرنے جا رہا، حد ہو گئی۔ ابلیس نیتیں جان لیتا ہے، علی ارادے نہیں جان سکتے۔ ابلیس نبی کی نیت جان لیتے ہیں، تو علی ہم جیسے گناہ گاروں کی نیتیں نہیں جانتے، رسول ہمارے ارادے نہیں جانتے۔ وہی ابلیس ہے، امریکہ میں وہی گمراہ کرتا ہے، یورپ میں وہی کرتا ہے، سعودیہ میں وہی کرتا ہے، ترکی میں بھی وہی، جنگلوں میں بھی وہی، صحراؤں میں بھی وہی، بستیوں میں بھی وہی۔ ابلیس ایک ہر جگہ پہ کیسے کہ یہ جی شیعہ سنی جو ہے نا، یہ قبروں پہ جاتے ہیں۔ وہ بھائی ہم قبروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کس کی قبر ہے۔ چلیں fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کیجئے جی۔ یہ قبروں پہ جاتے ہیں اور جی قبروں پہ جا کے کہتے ہیں بابا جی ساڑا دکھ سنو، اپنے دکھ سناتے ہیں مرنے والوں، جبکہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ مردے بھی سنتے ہیں۔ ادھا چک کہے گا مولوی جی تسی 16 نے ٹھیک ہو، مردے نہیں سنتے۔ اور میں ریاض حسین رضوی پوچھ رہا ہوں، اگر مردے نہیں سنتے تو قبرستان کی چھوٹی دیوار کے کھڑے ہو کے کہتا السلام علیکم یا اہل، مردے سنتے نہیں ہیں یا اپنی فیملی کو سلام کر رہے ہو؟ بولو یار، آپ تو پریشان ہو کے بیٹھے بھائی، جو کہہ رہے ہو میں وہی کہہ رہا ہوں۔ آپ خود کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے، جب مردے نہیں سنتے تو پھر السلام علیکم یا اہل القبور کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ زیرک دانا مجمع، لفظوں کے قدردان چہرے میرے سامنے، سلام کہنا سنت ہے۔ نہ پیچھے نہ رہو، زحمت فرمائے، سلام کہنا جواب دینا واجب ہے کہ بلا آپ نے السلام علیکم یا اہل القبور کہا، سنت کا ثواب آپ نے لے لیا، وہ سنتے نہیں ہیں۔ آپ نے سنت کا ثواب لے یا مردے گناہگار کرنے گھر سے نکلتے ہیں کہ وہ واجب سے محروم پڑے ہیں بیچارے۔ پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ جذباتی ہو جائے، اس بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں مردے جواب دیتے ہیں ہم نہیں سن سکتے۔ اوے سن تو نہیں سکتا، مردے وہ ہے۔ زحمت فرمائے، زحمت فرمائے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں۔ یہ مطلب پہلی گل تو شہید زندہ ہوندے نے، جنہیں ہوڑی بولے ہو نا انہاں آخنا ویکھیا جس جو زندہ ہو سکیا ہو تو چپ کر، اونچی بولو یار۔ شہید کوئی بندے سمجھتے جے کھورے مردہ سمجھ کے ماتم کر دینے، بندے سمجھتے نے مردہ سمجھ کے ماتم کر دینے۔ شہید سانو پتہ جے زندہ ہوندے نے، شہید زندہ ہوندے نے۔ یہ ماتم کوئی ایسی چیز ہے جی
جدوں اساں آکھیا یا عباس المدد، یا حسین المدد، یا علی المدد، اس ویلے بندے آکھیا وہ بیوقوفو مردیاں کولوں مدد منگدے، تے جڑے ویلے آکھنا یا حسین تے پھر آندے نے زندیاں دا ماتم کر دو۔ کیسی گل نہیں، مدد امام حسین کولوں منگو تے بندے مردہ آکھن لگ، امام حسین کو مدد آکھو بندے مردہ آکھن لگ پینا، تے جدوں یا حسین آکھیے تے آکھنا انے ہوئے نے زندہ دا ماتم کر دینا۔ یہ دا مطلب پہلا شیعہ نہ گل کرنا، اے ماتم نہ چھڈیا جے اس تے سارے ٹبر نو زندہ کر چھڑیا۔ جیوں جیوں ماتم کرنے بندے آندے نے زندہ دا کر دیو، زندہ دا کر دیو، زندہ دا کر دیو، تے جے ماتم دی وجہ تساں زندہ آکھنا تے ہاں کیوں چھڑنا؟ اس ماتم نے سارے آل محمد نو زندہ کھوا چھڑے۔ لیکن ونس آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہو گئی ہے۔ جی، تو اگر مولا علی کو مدد کے لیے پکارا نعوذ باللہ تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہو گئی ہے۔ یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہاں جی، تو اس کی وائلیشن ہو گئی ہے، مرزا صاحب کہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خود انکریج کر رہا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اگر اسی طرح الفاظ کا ہی ہم نے استعمال کرنا ہے نا قرآن سے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود مومنوں سے مدد مانگ رہا ہے۔ آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں ناظرین، سورہ 47 محمد کی آیت نمبر 7 ہے، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم کر رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ انکریج کر رہا ہے مومنوں کو کہ وہ اللہ کی مدد کریں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور آیت میں ذکر ہو رہا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، اور آگے آپ پڑھ سکتے ہیں جس طرح وہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار مومنوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مددگار بنو، انکریج کر رہا ہے۔ تو مدد تو صرف خدا کی ہم نے لینی تھی، اب اللہ خدا جو خود ہے وہ مومنوں سے مدد کہہ رہا ہے۔ تو بھائی مرزا صاحب یا ان کے جو ہمارے محترم سٹوڈنٹ ہیں مرزا صاحب کے اسلامک ویڈیوز والے بھائی، لفظوں کے مطالب کو سمجھیں، صرف لفظ کے ظاہر کو نہ دیکھیں، اس کے باطن کو بھی سمجھیں۔ قرآن اتنا آسان نہیں ہے کہ جس طرح ترجمہ ہوا، جس طرح چیز ایک ہی مطلب نکالا ہوا بس اسی کے پیچھے پکے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آئیے میں آپ کو اس کے بارے میں اور بھی چیزیں دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم نے صرف ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو بھی سمجھنا ہے۔ تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں علی سے مدد مانگ کے اللہ کی مدد مانگ رہا ہوں تو آپ کو مان لینا چاہیے، ہاں جی۔ مدد کا آپ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اس کے اوپر ٹیگ نہیں لگا سکتے کہ بھی میں نے وائلیشن کر دی ہے، ہاں جی۔ آئیے آگے چلتے ہیں آگے جناب۔ اب یہاں پر اس آیت کا ترجمہ پڑھنے سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اہل سنت کی یہاں ولی کا جو ترجمہ کیا جا رہا ہے وہ دوست کے ہے یا یار کا ہے، لیکن اہل تشیع کے یہاں ولی کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ حاکم کی نسبت سے ہوتا ہے کہ اگر ولی استعمال ہو، ہم علی ولی اللہ بولتے ہیں تو علی ہمارے حاکم ہیں، ہم اس طرح سے بولتے ہیں۔ لیکن ہمارے اہل سنت بھائی ذرا ترجمہ ڈیفرنٹ انداز میں کرتے ہیں، اور آج کی ویڈیو کیونکہ اہل سنت بھائیوں کے لیے ہے اس لیے میں انہی کے ترجمے کو استعمال کروں گا جناب۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمان اور زمین میں وہی جلاتا ہے،
وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی یار ہے. یہ یار ولی کے زمرے میں ہے. نہ کوئی یار ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کے سوا ہمارا کوئی یار نہیں ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 ہے. ٹھیک ہے جی. آگے سنیں جی. اب وہی خدا یہ آگے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے. یہ پھر وہی یار والا ولی. ہاں جی. ولیکم، تو تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں. ابھی تو ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ صرف اللہ ہے ہمارا یار یا دوست. یہاں پر دوست جو ہے وہ اللہ بھی ہے، رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور رکوع کرنے والے ہیں. ایک آیت میں صرف اللہ ہے یار ولی، میرے حساب سے وہ ولی حاکم صرف اللہ ہے. دوسری آیت میں حاکم اللہ بھی ہے، رسول خدا بھی ہے اور میری نظر میں اہل بیت بھی ہیں. تو پھر یہ تو کنٹرڈکشن ہو گیا. ہاں جی. تو میری جان، ایک آیت دوسری آیت کی اصل میں تفصیل ہوتی ہے. وہ ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے، ہاں وضاحت بیان کرتے ہیں ایک دوسرے کی. تو آپ صرف ایاک نعبد و ایاک نستعین یا سورہ نمل کی 62 کے اوپر نہ پھنسیں. دوسری بھی قرآن کے حصے پڑھیں اور اس سے صحیح مطالب نکالیں. اور جب کوئی آدمی کہہ رہا ہے کہ میں مولا علی سے اللہ ہی کی مدد حاصل کر رہا ہوں تو اس کی بات کو مان لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ یا اللہ مدد نہ کہیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ یا اللہ مدد کہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور میں یا علی مدد کہوں اور یا اللہ مدد دونوں کہوں تو آپ کو اس میں بھی شک نہیں کرنا چاہیے. لفظ توبہ میرے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. میں توبہ کر رہا ہوں اپنے گناہوں سے. اللہ کہہ رہا ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں. جی ہمیں کہا جا رہا ہے استغفار کرو. اللہ نبی سے بھی کہہ رہا ہے فاستغفر ہو. سورہ مبارکہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے استغفار کرو. اگر نبی کا استغفار تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تو اللہ کی توبہ کیسے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ توبہ کر رہا ہے اور توبہ بھی تائب بھی نہیں ہے، تواب ہے، بہت زیادہ توبہ کرتا ہے. اس کے لیے وہ لفظ کسی اور معنی میں ہے. جب اللہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں توبہ کرتا ہوں اس کا کچھ اور مطلب ہے. جی جب نبی سے کہہ رہا ہے آپ استغفار کریں کہ اس کا کچھ اور مطلب ہے. جب ہم سے اللہ کہہ رہا ہے توبہ کرو اس کا کچھ اور مطلب ہے. لفظ تو ایک ہی ہے. آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد، ہم بھی کہتے ہیں یا اللہ مدد. ہم کہتے ہیں یا علی مدد. تم کہتے ہو کہ اللہ سے بھی مانگتے ہو، علی سے بھی مانگتے ہو، شرک ہو گیا. اللہ سے مانگتے ہو پھر علی سے بھی مانگتے ہو، شرک ہو گیا. یہ شرک کہاں سے ہو گیا؟ اگر یہ شرک ہو رہا ہے کہ میں اللہ سے بھی مانگتا ہوں اور علی سے بھی مانگتا ہوں، یہ شرک ہو رہا ہے تو اللہ بھی توبہ کرتا ہے، میں بھی توبہ کرتا ہوں. اس کو کہاں لے جاؤ گے تم؟ تو پھر پتہ نہیں کیا بولو گے ایسے لوگوں کو. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ قرآن مجید سے بات کر رہا ہوں، ورنہ کہتے ہیں یہ حدیثیں لے کر آئے تھے. یہ قرآن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. یہ ساری مثالیں قرآن کی ہیں. اور کر رہے ہیں نا آپ حضرات. جی الفاظ مشترک ہو سکتے ہیں، معنی مشترک نہیں ہے. الفاظ مشترک ہیں. اگر ہم یا علی مدد بولتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہم کیا بول رہے ہیں. اگر ہم اہل بیت سے مدد مانگ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے. کوئی شیعہ جو ہے وہ اہل بیت کو معاذ اللہ رب اور اللہ نہیں بولتا. تم ڈھونڈتے ہو ہماری چیزوں کو، ڈھونڈتے ہو ہماری چیزوں کو، ڈھونڈ کے پھر اپنے مطلب کی تشریحیں کرتے ہو. اللہ نے کیا کہا؟ والذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ خاندان جو دارائی میں بھی ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی انفاق کرتے ہیں، دے دیتے ہیں. ان کے پاس نہیں ہوتا تب بھی عطا کر دیتے ہیں. ان کو دینے کا ان کے پاس اللہ نے جذبہ رکھا ہے، ہونے یا نہ ہونے سے تعلق نہیں ہے. کہنے لگے مولانا بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی یا قرآن سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس لیے کہ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان کے پاس ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں. تو یہی ایک پیغام ہے قرآن مجید کا اور اس گھرانے کا کہ تم جذبہ عطا کو ایجاد کرو، اللہ تمہیں اپنا دروازہ بنا دے گا. یہ جو الف لام میم، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں ہے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، یہ صاحبان تقوی کی ہدایت دینے کے لیے ہے، یہ صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے. اب صاحبان تقوی کی نشانی کیا ہے؟ اب صاحبان تقوی کی نشانی اللہ بیان کر رہا ہے. ہدی للمتقین کے بعد اب متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ان کی 3 نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، توجہ ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو انہیں ہم دیتے ہیں وہ انہیں بانٹ دیتے ہیں. ينفقون مما رزقناہم ينفقون، مما رزقناہم، ہم دیتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں، اللہ کہتا ہے میں انہیں دیتا ہوں، اور ينفقون وہ بانٹ دیتے ہیں. تو عام متقی کا کمال تو یہ ہے کہ اللہ اسے دیتا ہے اور وہ بانٹ دیتا ہے، جو امام المتقین ہو. حبیب سے اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کہو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، یا اللہ مجھے خارجہ بھی اور داخلہ بھی سچائی کے ساتھ عطا فرما. واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اور اے اللہ مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما. عزیزان اکرامی غور فرمائیں گے، مجھے اپنی جانب سے مضبوط مددگار عطا فرما. نصیر مانگ رہے ہیں نبی اللہ سے، نصرت نہیں مانگ رہے. بڑی نہایت آپ کی توجہات کا بہت شکریہ. نصرت اور ہے، ناصر اور ہے، نصیر اور ہے. اگر اللہ کے حبیب نے اللہ سے نصرت مانگی ہوتی نا تو صرف یا اللہ مدد بولتے. اگرچہ یا اللہ مدد بولنا انہیں توحید ہے جی، صرف بولتے، جائز ہی نہ ہوتا یا اللہ مدد کے علاوہ کچھ اور بولنا. یہ نبی اللہ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں. یا اللہ میری مدد کر. کیا مدد کر؟ مجھے بہترین مددگار عطا فرما. غور کر رہے ہیں آپ؟ یا اللہ مجھے میری مدد کر، میرے اللہ میری مدد کر، مجھے بہترین مددگار عطا فرما. یعنی اللہ بھی مدد کرے گا تو علی کے ذریعے کرے گا، اللہ بھی مدد کرے گا تو اہل بیت کے ذریعے سے کرے گا. توحید ناشناس، توحید پرست ہمیں توحید کا عقیدہ نہیں سمجھائیں گے. ہم سے بہتر کوئی عقیدہ توحید نہیں جانتا. ہم نہج البلاغہ رکھتے ہیں، ہم صحیفہ سجادیہ رکھتے ہیں. عقیدہ توحید ہمارا بہت واضح ہے، بہت روشن عقیدہ ہے ہمارا. تم ہاتھ پیروں والا اللہ رکھتے ہو تب بھی موحد رہتے ہو. ہم جسم و جسمانیت سے مبرہ اللہ مانتے ہیں. ہمارے اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا. غور کر رہے ہیں؟ میرا کسی بھی سنی بھائی کے اوپر تنقید کرنے کا مقصد نہیں ہے، صرف حقیقت پر روشنی ڈالنے کا مقصد ہے. تو مرزا صاحب نے ویڈیو بنائی کہ جی میں نے شیعہ عالم دین سے مناظرہ جیت لیا، میں نے شیعہ ذاکرین سے مناظرہ جیت لیا کہ یا علی مدد کہنا جو ہے وہ شرک ہے. تو میں نے اس کے اوپر عقلی دلیل دی تو مرزا صاحب کے سٹوڈنٹس نے کہا کہ نہیں بھائی وہ عقلی دلیل تو ٹھیک ہے لیکن قرآن سے لے کے آئیں. قرآن سے میں نے ثابت کیا کہ جو الفاظ ہیں ان کے صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی مطالب کو بھی دیکھنا چاہیے. تو انہوں نے کہا نہیں اب آپ ہمیں یہ لکھا ہوا کہیں دکھائیں کہ یا علی مدد کہنا جو ہے وہ جائز ہے. بھائی دعویٰ تو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ وہ ناجائز ہے، تو آپ لکھا ہوا دکھائیں نا. میں نے تو اتنا عرض کیا کہ اگر علی سے اللہ کی مدد مانگ رہے ہیں تو جائز، اگر مولا علی سے اللہ کے خلاف کسی چیز کی مدد مانگ رہے ہیں تو ناجائز ہے. ہاں کیونکہ مولا علی تو انہی کے گروپ کے ہیں، لیکن عقلی دلائل تو ظاہر ہے بھائیوں نے کہا کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو بات مان لیتے ہیں. اب کئی دفعہ انسان اپنی صفائیاں دیتا جاتا ہے اور اگلا کہتا ہے میں نہیں مانتا. تو چلے پھر ایک چھوٹا سا سوال آپ سے بھی کر لیتا ہوں. تو مرزا انجینئر صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ صحیح بخاری کی کچھ ریفرنسز ہیں. آپ نے فرمایا دوزخی لوگ دوزخ میں ڈالے جائیں گے لیکن دوزخ یہی کہتی رہے گی اور کچھ ہے اس کا پیٹ نہیں بھرے گا یہاں تک کہ پروردگار اپنا قدم اس پر رکھ دے گا، اس وقت کہے گی بس میں بھر گئی. اور اگلی حدیث بھی سن لیں جناب. آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن پروردگار اپنی پنڈلی کھولے گا، ہر ایک ایماندار مرد اور ایماندار عورت اس کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑیں گے. وہ لوگ رہ جائیں گے کہ جو دنیا میں لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے سجدہ اور عبادت کیا کرتے تھے. ان کی نیت ریا کی تھی اور وہ بھی سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن ان کی پیٹھ اکڑ کر ایک تختہ ہو جائے گی اور سجدہ نہ کر سکیں گے. تو بھائی ان دو حدیثوں کے نتیجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی دکھائیں گے نعوذ باللہ، یا پھر وہ دوزخ میں نعوذ باللہ اپنا قدم رکھیں گے. تو یہ تو خدا اس کا مطلب جسم والا ہے. اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے اور وہ اللہ ہی نہیں ہے کہ جس کا جسم ہے. یہی جنگ تو میں آصف علوی وغیرہ کے ساتھ کر رہا تھا. وہ کہتے تھے کہ مولا علی کے بارے میں
آصف الوی وغیرہ کیا کہتے ہیں کہ خدا کا جسم ہوتا تو مولا علی نعوذ باللہ اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ خدا ایسا نظر آتا. تو یہی جنگ اب مجھے یہاں پر بھی آگے اہل سنت بھائیوں سے بھی کرنی پڑے گی کہ کیا واقعی خدا جسم رکھتا ہے. تو بھائی شیعہ عقیدوں کے اندر تو ایسا نہیں ہے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ کہ خدا جسم سے پاک ہے. اگر خدا جسم سے پاک ہے تو پھر یہ پنڈلی والا مسئلہ اور یہ ٹانگ دوزخ میں رکھنے والا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے جی، آئیے صحیفہ سجادیہ سے بھی میں آپ کو اس بارے میں سناتا ہوں کہ کیا خدا کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا. تو جناب یہ میرے ہاتھ میں صحیفہ ہے اور اس میں مولا کیا فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں. تمام تعریف اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو اپنی عظمت کے ساتھ دلوں پر روشن و درخشاں ہے اور اپنی عزت کے ساتھ آنکھوں سے پنہا ہے یعنی چھپا ہوا ہے، اور تمام چیزوں پر اپنے اقتدار سے قابو رکھتا ہے. نہ آنکھیں اس کے دیدار کی تاب لا سکتی ہیں، نہ عقلیں اس کی عظمت کی حد تک پہنچ سکتی ہیں، اور وہ اپنی عظمت و بزرگی کے ساتھ ہر چیز پر غالب ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بھائی اللہ تعالیٰ تو اس چیز سے پاک ہے اور اس کو نہیں دیکھا جا سکتا. تو پھر یہ قیامت کے دن وہ پنڈلی اور پنڈلی کا دوزخ میں ڈال دینا، یہ چیزیں مرزا صاحب مجھے سمجھ میں نہیں آئیں. تو یا علی مدد جب ہم کہتے ہیں تو ہم سیدھی سیدھی اللہ کی ہی مدد مولا علی کے وسیلے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ شرک بنا رہے ہیں. تو یہ جسم والا اللہ اور پنڈلیوں والا اللہ اور پھر پنڈلی گھٹنے ہاتھ، یہ سب کہاں تک چیزیں چلیں گی؟ چیزیں قرآن کے اندر سمجھائی گئی ہیں مثالیں دے کر، لیکن لازمی نہیں کہ آپ اس لفظ کے اوپر بیٹھ جائیں، اس کے باطنی مطالب کو بھی سمجھیں. ناظرین، ٹاپک ہے یا علی مدد کا، اور اس ٹاپک کے اوپر گو کے مرزا محمد علی انجینئر صاحب بڑے محترم اور ڈاکٹر اسرار احمد وہ بھی بہت ہی محترم، ان دونوں کے عقیدہ یہ ہے کہ یا علی مدد کہنا غلط ہے، لیکن جو دونوں نے تفصیل بیان کی ہے اس کے اندر دونوں ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. میں کہنا شاہ جی وہ پانی پڑا دو تو ٹھیک ہے نا، اس مدد کو کون غلط کہہ رہا ہے؟ شاہ جی آپ بیٹھے ہوئے بغداد میں، ادھر بھی قبر کے اندر، میں کہتا ہوں مجھے پانی پلا دو، ہم اس کو غائب میں پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں. فرشتہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو فرشتہ تو ہے، آپ کے دونوں کندھوں پہ بیٹھا ہوا ہے. کرامن کاتبین ہے کہ نہیں ہے؟ یرسل علیکم حفظہ، آپ کے جو باڈی گارڈ اللہ فرشتہ نہیں بھیجتا، لیکن آپ فرشتے سے بھی نہیں کہہ سکتے کہ میرا یہ کام کرو. فرشتے کے وجود پہ تو کوئی شک نہیں ہے. یا جبرائیل میرا یہ کام کرو، قطعاً نہیں، غلط، شرک. لا تدعو مع اللہ احدا، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں. زندہ بھی شامل نہ، زندہ کو اللہ نے اسباب میں شامل کیا ہے. ناظرین، کسی بھی بریلوی کے اوپر یا شیعہ کے اوپر یہ فتویٰ لگانے سے پہلے پلیز ذرا سوچ لیا کریں کہ کیا قرآن میں یہ واضح حکم دیا گیا ہے کہ زندہ سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور جو ظاہری طور پر نظر نہیں آ رہا ہمیں ان آنکھوں سے، اس سے مدد نہیں مانگی جا سکتی؟ کیا قرآن میں ایسا حکم ہے؟ اگر ایسا حکم ہے تو پلیز اس کو ضرور دکھائیں. جبکہ قرآن میں یہ مرزا انجینئر صاحب نے جو آیت پیش کی ہے کہ اس میں لکھا ہے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. معاملہ بہت کلیئر ہے. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جبرائیل سے بھی مدد نہیں مانگی جا سکتی. یا علی مدد کہنا بھی غلط ہے، یا رسول اللہ مدد کہنا بھی غلط ہے، جبکہ میرے مطابق یہ سب کچھ ٹھیک ہے. وَاتَّقْوَا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکیوں پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے، دعا کرنا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. ناظرین، تو بھی آپ نے سنا مرزا صاحب نے کہا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. یہ ثبوت بنتا ہے یا علی مدد کا، یا شہباز قلندر مدد کا، یا آپ کسی شہید سے بھی مانگ سکتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں. اس میں کہیں بھی ظاہری اسباب کا ذکر نہیں ہوا. آیت کا دوسرا حصہ یہ تھا لیکن برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. اب اگر کسی نے برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کی تو یہ کس زمرے میں آئے گا؟ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی برائی کے کام میں کسی اور سے مدد لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ نے تو اس کام میں میری مدد نہیں کرنی، تو میں اس بندے سے اب تعاون لے رہا ہوں. ہاں جی، خدا نہ خاصا کوئی بینک رابری کے لیے کسی سے مدد لیتا ہے تو بینک رابری کے لیے جو کسی سے مدد لے رہا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ نے اس کام میں مدد نہیں کرنی ہے، یہ حرام کام ہے، تو وہ کسی اور سے مدد لے گا، یہ ہوگا شرک. تو سورہ مائدہ کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کام میں کسی سے مدد لینا بعنوان وسیلہ بن جاتی ہے خود بخود. ہاں جی، آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی مدد ہے لیکن میں کسی کے وسیلے سے لے رہا ہوں.
لیکن جب برائی کے کام میں آپ مدد کسی سے لیتے ہیں تو وہ شیطان کی مدد ہوتی ہے اور اللہ کے مقابلے میں مدد ہوتی ہے. تیسرے جملے میں انہوں نے کہا لیکن یہ جو ظاہری اسباب ہے نا اس میں آپ کسی سے مدد لے سکتے ہیں, غائب میں مدد نہیں لے سکتے. یہ تیسرا جملہ مرزا صاحب نے خود اپنے پلے سے ڈالا, لیکن کیونکہ قرآن کی آیت کے ترجمے کے بالکل ساتھ انہوں نے اپنا جو ٹرانسلیشن یا اپنی انڈرسٹینڈنگ جوڑی ہوئی ہے, اس لیے سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ مرزا صاحب قرآن کی آیت کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں. البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں میں ایک دوسرے سے الگ رہو. لیکن جو غائب میں مدد کے لیے پکارنا ہے, دعا کرنا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. حالانکہ قرآن کی آیت میں ٹرانسلیشن یہاں پہ ختم ہو گئی ہے کہ برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ ظاہری اسباب اور غائب میں مدد, یہ تو مرزا صاحب کا ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے جس میں وہ اختلاف رکھ سکتے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں میں یا علی مدد نہیں کہتا, ٹھیک ہے, یہ ان کا حق بنتا ہے. لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یا علی مدد کہنے والے کو, یا شہباز قلندر مدد کہنے والے کو, یا داتا حجویری مدد کہنے والے کو کسی کو نہ ٹوکیں, کیونکہ اگر تو وہ بزرگان ان کی مدد کر سکتے ہوئے تو مدد کریں گے, اگر نہیں کر سکتے تو نہیں کریں گے. لیکن یہ نیکی اور بھلائی کے کاموں کی مدد ہے. اگر خدا نہ خاصا کوئی آدمی یہ کہے کہ یا علی مدد اور بینک رابری کرے گا تو پھر یہ واقعی شرک ہوگا, میں آپ کے ساتھ ہوں. لیکن اگر وہ یہ کہے گا یا علی مدد آپ میری مدد کریں کہ میں اس جنگ کو جیتوں, میں مسلمان کی عزت کو بچاؤں اور مسلمانوں کے حق میں لڑوں, اور اس وقت وہ یا علی مدد کہتا تو یہ عین توحید ہے. ہاں جی, ہم اللہ کی مدد مولا علی کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے. خود مولا علی سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. لیکن یہ جو ظاہری اسباب اور غائب میں مدد, یہ مرزا صاحب کی ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے. اس وقت آپ کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں اور آپ کا بھائی کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے, تو وہ ظاہری طور پہ آپ کی آنکھوں کے سامنے موجود نہیں ہے. اگر وہ آپ کی مدد کر دے تو کیا یہ ظاہری اسباب والا معاملہ شامل ہوگا اس میں؟ اس وقت وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہے, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے شہداء جو ہیں وہ ہماری آنکھوں سے ہو جائیں, لیکن کیا اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کو مردہ کہیں؟ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اجازت نہیں ہے, وہ اللہ سے رزق پا رہے ہیں. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کیونکہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس لیے وہ ختم ہو چکے ہیں؟ نہیں, ختم نہیں ہو چکے ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہونا ختم نہ ہونا نہیں ہے. جس طرح اس وقت میں آپ کی آنکھوں کے سامنے بھی ہوں, لیکن اگر کیمرہ بند ہو تو میں آپ کی آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہوں گا, لیکن میں کسی اور جگہ پہ موجود ہوں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا؟ بھائی ای ٹرانسفر کروں تو آپ کو پیسے بھی مل سکتے ہیں. ہاں جی, بڑے سین چل رہے ہیں, وہ میرے کو لینے پیسے ہے کوئی نہیں. تو مرزا صاحب نے یہ جو, میں نہیں کہتا ہوں انہیں کوئی چلاکی کی ہے, مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اگر مرزا صاحب اپنی اس مینٹالٹی کو لے کے چلیں تو وہ ظاہری اسباب میں بھی کسی سے مدد نہیں لے سکتے. ان کو یہ چاہیے کہ گلاس پانی کا بھی خود اٹھ کے پئیں, کیونکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر وہ والی بات آ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ خود اجازت دے رہا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں. تو مرزا صاحب اگر چوری کرنی ہے تو کسی سے مدد نہ لینا, لیکن اگر مسجد بنانی ہے تو سب سے مدد لینا, یہ عین توحید ہے. ناظرین, مرزا صاحب جو ہیں وہ یا رسول اللہ مدد یا علی مدد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور اس کے دوران انہوں نے ایک دی پھکی اہل تشیع کو. آئیے وہ پھکی بھی سنتے ہیں, اور اس پھکی کے نتیجے میں بہت سارے اور سوال کھل گئے ہیں, ان سوالوں پہ بھی غور کرتے ہیں. آئیے. اور میں نے بس ان کو پھکی دیا کہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ میں جھگڑا ہوتا تھا وہ کس سے فیصلہ کراتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت بھی ابھی باہر رکھی ہوئی ہے اور خلافت میں جھگڑا ہو گیا نا, سقیفہ بنی ساعدہ میں طے ہوا نا جا کے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آگے کیوں نہیں پوچھا؟ حضرت علی آ جاتے, یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ابھی آپ کو دفنایا نہیں گیا, آپ روحانی زندگی سے زندہ ہیں, بتائیں کہ میں ہوں خلیفہ یا ابو بکر ہے؟ اے پھکی ہے. تو ناظرین, یہاں سے سوالوں کی ایک نئی برانچ شروع ہوتی ہے, جس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب وہ رسول خدا چاہ رہے تھے کہ وہ حدیث لکھوا دیں تو خود مرزا صاحب کی زبانی پھر کیا ہوا. اس میں آتے ابن عباس رویا کرتے تھے کہ یہ معاملہ طے. ہاں روتے تھے, صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, وہ کنکریاں تار ہو جاتی تھی. حدیث کرتاس وہ ہڈی ہے جو سنی نہ نگل سکتے ہیں نہ تھوک سکتے ہیں. بہرحال میں نے کوشش کر کے تھوڑا سا اس کو گرائنڈ کر کے نکلوانے کی کوشش کی ہے, بس جتنا دفاع ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے. دفاع ہی کیا ہے, دفاع کیا, لیکن اس میں جو صحابہ کرام میں سے چند لوگوں نے حضور علیہ السلام کے لیے گستاخانہ لفظ استعمال کیے تھے, میں نے اس کو کنڈیم کیا خود. بلکہ داؤد راز نے, اہل حدیث عالم نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کے لیے یہ الفاظ یوز کرنا مناسب نہیں تھا. اگرچہ حضرت عمر نے وہ نہیں کیے تھے, لیکن باقیوں نے تو کیے تھے. حالانکہ اگر کرتاس کے موقع پہ
کاغذ قلم آ جاتا شانے کی ہڈی کاغذ نہ کہیں ہو کر کے کاغذ زمانے جو ہوتا ہی نہیں سی تو حضرت ابوبکر کے لیے خلافت لکھوا سکتے تھے, حضرت علی کے لیے نہیں لکھوانی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیفہ تھے دنیا پہ, بادشاہ تو آئے نہیں تھے, وہ کبھی بھی بادشاہت والا معاملہ کر نہیں سکتے تھے, وہ کبھی بھی اپنا خاندان میں سے کسی کو نہیں نواز سکتے تھے, ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا. جا کے پوچھ لیتے نا تو انہوں نے کہا تھا نا. یعنی مولا علی علیہ السلام جو تھے وہ چوتھا خلیفہ بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے, تو اگر نہیں ڈیزرو کرتے تھے تو نہیں کرتے تھے, نہ ہوتے تو کیا فرق پڑتا. لیکن بعد میں مرزا انجینئر صاحب اور ان کے دشمن طارق مسعود صاحب دونوں کا کلپ اس لیے ایڈ کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ مختلف رائے اہل سنت کے دوران کیا ہے. تو دونوں کا یہ عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے وہ بی بی فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے. آئیے سنتے ہیں. مسند احمد میں حدیث ہے, سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پہ ایک شخص نہ پیدا ہو جائے, محمد بن عبداللہ المہدی, جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, یہ شخص جس کی آپ امت کو بشارت دے رہے ہیں, جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ میری اولاد میں سے ہوگا اور اللہ اسے ضرور دنیا میں بھیجیں گے چاہے قیامت میں ایک دن ہی کیوں نہ رہ جائے, تو یہ شخص کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین پر ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ من ولدی ھذا, وہ شخص میری اس اولاد میں سے ہوگا, اس بیٹے کی نسل میں سے پیدا ہوگا, اور وہ شخص سے مراد ہے حضرت مہدی. یعنی امام مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے, یہ طارق مسعود صاحب نے فرمایا اور کم و بیش انجینئر صاحب نے بھی یہی بات فرمائی, اور وہ رسول خدا کے خاندان میں سے ہوں گے. تو فائنلی جب خلافت و امامت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہی آنی ہے جو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہیں یا امام علی علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, تو پھر مرزا صاحب کی وہ بات کا کیا ہوا کہ جس میں وہ فرما رہے ہیں کہ مولا علی تو چوتھی خلافت بھی ڈیزرو نہیں کرتے کیونکہ وہ خاندان رسالت میں سے, ورنہ حضرت علی نے چوتھا خلیفہ بھی نہیں ہونا تھا. جا کے پوچھ لیتے نا تو انہوں نے کہا تھا نا. وہ غلط نہ سمجھ لینا, مرزا صاحب میرے دوست نے, میں انہوں بڑی محبت کرنا, لیکن چھوٹے موٹے اختلاف ہو جاتے ہیں. مولا علی علیہ السلام علمی مرتبے میں رسول خدا کے بعد سب سے اعلیٰ اور بلند حیثیت رکھتے ہیں, بہادری میں بھی سب سے بلند ہے. تو جب علم بھی سب سے بلند, بہادری بھی سب سے بلند, تو اس ایک ذات کو فالو کرنے میں, ان سے توحید سیکھنے میں, ان سے عدل سیکھنے میں, ان سے نظام حکومت سیکھنے میں ہمیں کیا تکلیف ہے؟ ہاں جی, ہم عمل کیوں نہیں کر پاتے؟ پلیز کوشش کریں کہ مولا علی علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. آپس میں تو فرقہ نہیں کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو پوائنٹ آف ویو انہوں نے بھی سمجھا دیا, ہم نے بھی کوشش کی سمجھا دیں. میرا سوال ہے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ان تک پہنچا دے تو بڑی مہربانی ہوگی. لیکن ونس آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہو گئی ہے. یہ ہمارا اختلاف ہے. ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی مشکل کشا آج کی ڈیٹ میں بھی ہیں یا نہیں, اپنی مبارک زندگی میں تو تھے, ظاہر ہے خیبر اکھاڑا انہوں نے, لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر جب بندہ دنیا سے چلا گیا تو آپ اس کو نہیں پکار سکتے. انہوں نے ابھی ایک ویڈیو کی ہے 4 دن پہلے, تو مجھے بھی کچھ سوال ہے مرزا صاحب سے, امید ہے آپ میرے سوال مرزا صاحب تک پہنچائیں گے اور مجھے جواب لے دیں گے. تو سوال میرا بہت چھوٹا سا یہ ہے, دیکھیں اگر ایک آدمی دنیا سے جا چکا ہے اور ہم اس کے لیے صدقہ کرتے ہیں, اس کے نام پہ خیرات کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, تو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں, یہ شرک کے زمرے میں تو نہیں آتا. ہم اللہ کے دیے ہوئے وسیلوں سے تو اس کی مدد کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بڑی ہستی جو اس زمانے میں ہماری آنکھوں کے سامنے موجود نہ ہو, وہ اس زمانے سے ہماری مدد کر دے. میں مولا علی نہیں, میں کسی کے باپ کی بھی بات کر رہا ہوں. کسی کا باپ بہت نیک پاکیزہ ہو اور اس کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی ہمت, بڑی اس کے اختیارات دیے ہوں, بہت نیک پاکیزہ آدمی کی بات کر رہا ہوں. کیا وہ اس زمانے سے اس زمانے میں اپنے بچوں کے لیے کوئی ہدایت, کوئی نصیحت, کوئی اس طرح کی چیز نہیں بھیج سکتا؟ تو یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے, میری ایک پرابلم ہے کہ اس زمانے سے اس زمانے کا رابطہ اگر مکمل طور پر منقطع ہے تو پھر فاتحہ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, باپ کے لیے نمازیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو ہے مردوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر وہ ہم ان کو ثواب نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ اب اگر ہم نے ان کو ثواب پہنچایا تو یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا, کیونکہ اب جو چیز ہے نا مدد کرنا, وہ جو بندہ حاضر نہیں ہے ان کے لیے ہم حاضر نہیں ہیں, ہمارے لیے وہ حاضر نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ مرزا صاحب اس بارے میں کیا جواب دیتے ہیں.
کہ میرے آقا فرماتے ہیں النظر فی المصحف عبادت، قرآن میں نظر کرنا، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر فرماتے النظر الی الکعبہ عبادت، کعبہ کو دیکھو، اسے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو دیکھو، یہ بھی عبادت ہے۔ علی کو دیکھنا عبادت ہے، پر علی کی عبادت نہیں، عبادت اللہ کی ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اس نظریے کے قائل ہے۔ لذا اس بنا پہ مومنین کرام جب نبی اکرم اس کو عبادت کا درجہ دے رہے ہیں تو آیا نعوذ باللہ دعوت شرک دے رہے ہیں یا شرک در توحید عبادتی کے طرف بلا رہے ہیں؟ اصلاً نہیں، رسول اللہ کی حدیث کو سمجھنا پڑے گا کہ عبادت اللہ کی ہے، لیکن اس عبادت کے کچھ طریقہ کار ہے۔ مثلا ایک عبادت نماز کی شکل میں ہے، روزے کی شکل میں ہے، حج کی شکل میں ہے۔ کوئی مومن، کوئی شیعہ ایسا نہیں کہ جو نماز علی کی پڑھتا ہو، وہ جب بھی نیت کرتا ہے قربتاً اللہ کی نیت کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، پھر سورہ الحمد اور باقی نماز پڑھتا ہے۔ کوئی شیعہ بھی جب روزہ رکھتا ہے تو قربتاً اللہ کی نیت رکھتا ہے، حج کرتا ہے تو تقرب الہی کی خاطر کرتا ہے۔ تو عبادت چونکہ اللہ کے ساتھ مختص ہے، اس لیے کوئی مومن ایسا، کوئی شیعہ ایسا نہیں کہ جو شرک جو توحید عبادتی میں، یعنی عبادت میں اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتا ہو۔ علی کے چہرے کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، کعبہ کو دیکھنا، یہ رسالت مآب کی حدیث ہے، عبادت ہے۔ پر یہ قرآن کو دیکھے تو عبادت ہے، قرآن کی عبادت نہیں ہے، یعنی قرآن کو کوئی معبود سمجھ کے نہیں دیکھ رہا، بلکہ قرآن چونکہ تقرب الہی کا ذریعہ ہے۔ آپ سے ڈیبیٹ اصولی طور پر کرنی ہے اور کچھ سوالات ہیں، کاؤنٹر کوشچنز ہیں، تو میں کیونکہ کافی عوام جو ہے پاکستان میں سنی، میں نے ان کو بتایا کہ میری آج حسن اللہ یاری صاحب سے ڈیبیٹ ہے، تو وہ کافی بڑے کانشیس سے کہ یہ ہم دیکھیں گے، ہونی چاہیے، تو اس نسبت سے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کا یہ عقیدہ ہے، آپ کا اعتقاد ہے کہ یا علی علیہ السلام مدد پر، تو اس پر مجھے تحفظات ہیں، بلکہ مجھے نہیں، ہر ان بھائی کو تحفظات ہیں جو قرآن صحیح حدیث کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو فائنل اتھارٹی بناؤ، صحیح حدیث کو بناؤ۔ تو اس نسبت سے میں نے بس یہ سوال کرنا تھا کہ یا علی علیہ السلام مدد، یہ جو آپ کہتے ہیں، اس پر مجھے قرآن پاک سے کوئی ریفرنس چاہیے، یہ آپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو معاذ اللہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، اور اگر وسیلہ آپ لیتے ہو تو اس پر بھی قرآن کا ریفرنس چاہیے، تو مجھے پلیز اس پر یہ بتا دیں، کیونکہ ایک آخری بات یہ کہوں گا کہ اللہ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، مدد صرف اللہ سے ہے، فرشتوں سے بھی مدد نہیں، انبیاء مرسلین سے بھی مدد نہیں، مدد صرف اللہ سے ہے۔ تو اس پر آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں تو یہ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، عوام الناس کی بھی اصلاح ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی سر، تھینک یو۔ دیکھیں آپ پہلے بھی ایک دفعہ آئے تھے مناظرے کے لیے، افسوس کے ساتھ گالی دے کے کاٹ کے چلے گئے تھے، اس دفعہ تو گالی دے کے کاٹ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ جی نہیں نہیں نہیں، اللہ معاف اچھی بات کرے، اللہ معاف چلے، کرے۔ اوکے، تھینک یو سر۔ بات یہ ہے کہ کہنا یا علی مدد پر قرآن سے دلیل دے دو۔ پہلی بات یہ ہے، دیکھیں بھائی، قرآن سے دلیل مطالبہ کرنے کا حق اس شخص کو حاصل ہے جس کے نزدیک قرآن کامل ہے۔ آپ کے مذہب میں، آپ کے مکتب میں ہم نے بار بار عرض کیا ہے کہ آپ کے علماء آ جائیں، ایک دلیل لے کے آئیں کہ آپ کے مذہب میں قرآن کامل ہے۔ دلیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے ادعا کو تکرار کرنے سے۔ دیکھیں مثلا انڈیا ادعا کرتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہے، صرف ادعا کرنے سے وہ کشمیر ان کا نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ ہندوستان کو چاہیے کہ ایسی دلیل لے کے آئے جو سب دنیا کو قابل قبول ہو، کشمیر کے عوام کو بھی قبول ہو کہ
کشمیر جو ہے ہندوستان کا حصہ ہے. اگر صرف آپ ادعا تکرار کریں کشمیر میرا ہے، کشمیر میرا ہے، کشمیر اٹوٹ انگ ہے ہندوستان کا، اس سے وہ کچھ بھی نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا، تنازع ختم نہیں ہوتا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب ہمارا تو عقیدہ ہے کہ قرآن کامل ہے، تو وہ دلیل لے کے آؤ جس کی روح سے تم قرآن کو کامل کہتے ہو. جب تمہارا عقیدہ ہے کہ قرآن 7 حروف پہ نازل ہوئی ہیں اور ایک حرف کا دوسرے حرف کے ساتھ، اس کا اختلاف الفاظ پر ہے، الفاظ پر، اور اس میں سے 6 حرف انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا، اور ایک حرف جو بچا ہے اس میں سے بھی بہت بڑا حصہ ضائع ہو چکا ہے. جو 7 میں سے 6 ضائع ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ تقریباً 87% بنتے ہیں. 87% چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. 13% جو بچ گئے، 13% میں سے بھی بہت حصہ چلا گیا. تو کتنا بچ گیا پھر؟ تو بہت کم قرآن بچا ہے. اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ آپ کے متفقون علیہ متواتر روایات میں موجود ہے، نہیں ہے کہ شاذ روایات، ضعیف روایات میں. حروف 7 کے روایات آپ کے کتب میں متواتر ہیں. لہذا آپ لوگوں کو بھائی صاحب جو قرآن فلان چیز مجھے قرآن سے دکھاؤ، پہلے تم کامل قرآن لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں، جو کہتے ہیں کہ قرآن عقیدہ یہ قرآن ناقص ہے وہ کافر ہے، تو پھر آ جاؤ، پھر ماشاءاللہ پھر سنبھال لو کہ صحابہ کرام، بخاری، مسلم، یہ احمد بن حنبل، یہ سب کافر بن جاتے ہیں. تو پھر تمہارا اپنی کوئی حیثیت نہیں رہتی. یہ بات دوسرے. نمبر 2. نمبر 3 میرے عزیز میرے بھائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے متعلق آپ بہتر ہیں کہ اس میں آپ کو اگر عربی آتی ہے، آپ نے اگر نحو پڑھا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس میں لفظ صرف نہیں ہے. اس میں لفظ صرف ہے ہی نہیں. ایاک نعبد و ایاک، لفظ صرف اس میں دکھاؤ، لفظ ہی، کہ ہم صرف تیری ہی، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، وہ لفظ ہی مجھے دکھاؤ. اور اگر صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے، اور یہ شرک ہے، تو پھر شرک ہر جگہ شرک ہے. جس طرح صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، غیر اللہ کی اگر ہم عبادت کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، غیر اللہ کی اگر ہم عبادت کریں، چاہے وہ سامنے ہے، چاہے پیچھے ہے، چاہے آگے ہے، چاہے زندہ ہے، چاہے مردہ ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی ایک بندر ہے، میں بندر کا پوجا کروں، میں کافر. عبادت کروں، کافر. ایک فرشتہ ہے، میں فرشتے کو اللہ مانوں، عبادت کروں، سجدہ کروں، میں کافر. فرشتہ حالانکہ مجھے نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے نا. یا کوئی بھی چیز آپ عبادت کریں، وہ فرق نہیں پڑتا آگے ظاہر ہو یا باطن ہو. اگر ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب لفظ ہی اس میں ہے جو نہیں ہے، کوئی ہم چیلنج کرتے ہیں بھائی کوئی دکھا دے لفظ ہی اس میں، یا ترکیب سے لکھا دے کہ اس میں لفظ ہی ہے، تو ہم مان جائیں. کچھ بھی نہیں. میرا تقریر ہے اسی موضوع پر، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے موضوع پر، آپ دیکھ لیں، اس میں دیکھ لیں آپ. پھر جب انجینئر صاحب سے ملاقات ہو تو ان سے پوچھ لیں کہ آپ کے پاس کیا رد ہے ایاک نعبد، جو اللہ یاری کی تقریر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں، اس کا کیا رد ہے؟ اس کے پاس کوئی نہ اس کے باپ اس کے پاس ہوگا، نہ اس کے اساتید کے پاس، نہ کسی بھی عالم کے پاس اس کا رد ہوگا. تو یہ بات ہے. تو اگر یہ شرک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین مان لیں چلیں کہ غیر اللہ سے مدد لینا شرک ہے، تو پھر تو ہر جگہ شرک ہے نا بھائی. اور ہر جگہ شرک ہے، ہر جگہ شرک ہے. جیسے آپ غیر اللہ کی جس جگہ وہ زندہ ہے مردہ فرق نہیں کرتا، غیر اللہ کی عبادت کریں کفر ہے، تو پھر ہر جگہ یہ شرک ہے. پھر آپ زندگی کیسے کریں گے دنیا میں؟ پھر انبیاء علیہ السلام نے جو لوگوں سے استمداد کی اس کا کیا جواب دیں گے؟ اچھا، یہاں پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے. بھائی پہلے شرک ہونا دیکھیں، اصل اشیاء میں اباحہ کی ہے. آپ پہلے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ مکروہ ہے. آپ دلیل لے کے آئے ہیں کہ استمداد، استغاثہ غیر اللہ سے، حرمت تو چھوڑیں، شرک تو دور کی بات ہے. آپ کوئی دلیل لے کے آئیں کہ یہ مکروہ ہے غیر اللہ سے، کوئی دلیل لے کے آئیں، ہم مان لیں گے بھائی، آپ سب ہاتھ اٹھا دیں گے باتوں سے. اس پہ کوئی دلیل، آپ غیر اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لینا شرک نہیں ہے، یہ تو دور کی بات، حرام بھی نہیں ہے یہ تو، مگر اس کی کراہت میں بھی کوئی دلیل نہیں. تو ختم بات. جب ایک چیز کی حرمت پہ دلیل نہیں ہے، اس کی کراہت میں بھی دلیل نہیں ہے، شرک آپ کہہ رہے ہیں شرک ہے نا، وہ کہاں پہ شرک ہے؟ وہ آپ وہابیوں والی تراجم لے کے آئے قرآن کے کہ غیر اللہ کو پکارو، وہ ترجمہ ہی غلط ہے، اس کا ترجمہ وہ نہیں بنتا. اگر آپ کو شک ہے تو میرا یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے علامہ خلیل احمد جو اٹک کے بڑے عالم ہیں ان سے، وہ بہت صاحب مطالعہ عالم تھے. اسی موضوع پر 2-3 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی گفتگو ہوئی ہے. اس سے اتنے آیات لے کے آئے تھے، ہر آیت کا میں نے جواب دیا. تو یہ جو ہے یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے عالم اسلام میں. ابن تیمیہ کے آیات کی غلط تفسیر کی وجہ سے پھیل گیا کہ غیر اللہ کو پکاریں گے تو یہ شرک ہوگا.
ये पाकिस्तान में भी बहुत फैल गई है। आप सबको पता है कि मुसलमानों के अक्सर फ़िरक़े या अली मदद कहने या रसूलुल्लाह कहने के कायल हैं। बरेलवी हजरात, ये अक्सरियत है पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बंगाल के, ये सब कायल हैं। और सिर्फ वहाबी हजरात ये लोग जो है इसको शिर्क समझते हैं। तो पहले शिर्क होना साबित कर दें, फिर कहते हैं कि आप क्यों कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका जवाब है। जी जी, मैं अर्ज करूं, आपने ये कहा है कि इसको आप शिर्क साबित कर दें कि मकरूह साबित कर दें। भाई मैं तो कहूँगा ये हराम है या अली अलैहिस्सलाम मदद कहना। और आपने ये बात की कि नस्ताइन का मानी कहाँ है कि मदद मांगना। अरे भाई हसन भाई, आप अल्लाह से डरें। मैं आपको आपकी उलमा से बता सकता हूँ कि आपकी उलमा कहते हैं कि या अली अलैहिस्सलाम मदद कहना ये हराम है, मगर आपके उलमा मेरे लिए हुज्जत नहीं है और ना ही मेरे उलमा। मैं तो देवबंदी, बरेलवी, शिया, अहले हदीस नहीं हूँ। मैं तो मेरे भाई कुरान और सही हदीस का कायल हूँ। और बहुत अफसोस के बाद ये बात करनी है कि आपने मुझे रेफरेंस नहीं दिया कुरान से कि आप गैरुल्लाह से जो मदद मांगते हैं। खालिक व मखलूक का हसन भाई, खालिक अल्लाह है और मखलूक मौला अली हैं। खालिक अल्लाह है और अंबिया मुरसलीन मखलूक हैं, मगर मखलूक में आला मखलूक हैं। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम हमारे आखिरी रसूल हैं, नबी हैं, मगर हम उनसे मदद नहीं मांगते हैं। हाँ, उन्होंने तालीम दी है कि अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह ही, और अल्लाह तौहीद भरी पड़ी है, कुरान भरा पड़ा है। मैं इसलिए तो ये शेर पढ़ता हूँ, तिकरी तरवश मंसूरीनो होंठा पर कंज कदूरीनो हादीना सिमज हिदाया का फाया कर पुरज़े शाया यो दिल को किताब है। जो आपने हंसे के मदद तो मांगी जा सकती है, एक दूसरे से शिरक नहीं। ये वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा है, नेकी के कामों में आपस में तावन करो। जो दुनिया से चला गया, जो बुजुर्ग चले गए, जो अंबिया मुरसलीन चले गए, अपनी कबूर में हयात हैं, लेकिन हम उनसे भी मदद नहीं मांग सकते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम, हमारे सरों के ताज हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौलाहु, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ रखेगा मगर मुनाफिक। हमारे इन हदीस पर ईमान इत्क़ाद है, मगर हम मदद अली से नहीं मांग सकते हैं। अली खुद मोहताज हैं, अल्लाह जल्ल जलालुहु। दलील दे दो ना, क्यों नहीं मांग सकते? दलील दे दें। हसन भाई बात पूरी करने देना प्लीज। तो मैं ये कहूंगा कि आपने दावा आपका है हसन भाई, दावा मेरा नहीं है, दावा आपका है, दलील आपने देनी है, फिर मैं तोड़ूंगा। आपने अभी तक दावे पर दलील ही नहीं दी है। कुरान से दलील पढ़ें, आयत पढ़ें कि या अली अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने फरमाया कि अली से मदद मांगना जायज़ है। कुरान की आयत पढ़ें, आपको पूरी दुनिया सुन रही है। और इंशाअल्लाह ताला मेरा ईमान है कि जब आप दलील देंगे या अली अलैहिस्सलाम के अल्लाह फरमा रहा है कि अली से मदद मांगो, तो फिर आपने भी यहाँ भी एक झूठ बोला। वेरी सॉरी, क्योंकि अब मुनाजरा हो रहा है ना जी, तो मुनाजरे में ऐसी लैंग्वेज सिवाय मिसबिहेव के, ये बात तो मैं कहूँगा कि आपने यहाँ झूठ बोले कि सुपारे जो खाए गए हैं ख़त्म हो गए, ऐसे नहीं है। आपके अपने उलमा इस बात को मानते हैं, मगर आप ना माने क्योंकि आपके लिए हुज्जत आपके उलमा शायद ना हो। मगर आपने अभी तक स्टिल दलील नहीं दी, क्योंकि दावा आपका है। जब दलील देंगे तो मैं फिर काटूंगा ना मेरे भाई। हसन भाई, बोल वही जो हक है, टाइम क़यामत तक है। अब प्लीज आपने रेफरेंस देना है जी। जज़ाकल्लाह खैर, मेरी बात खत्म है, आप इसका जवाब दें, रेफरेंस दें अवाम के सामने, ताकि सुन्नी अवाम देख ले और पूरी दुनिया के लोग देख लें कि हसन भाई ने रेफरेंस नहीं दिया। हसन अल यारी साहब ने आज रेफरेंस नहीं दिया। या अली अलैहिस्सलाम की अकीदे पर इन्होंने आयत नहीं पढ़ी। और आपने कहा ना, आप बता दें कि कुरान काफी है। तो भाई कुरान किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह है,
پہلے قرآن تو پھر حدیثیں ہیں، وہ مگر حدیثیں ہمارے میں بھی جس میں کنفلکٹ پایا جاتا ہے، آپ میں بھی تضاد پایا جاتا ہے، آپ ہماری حدیثوں کو نہیں مانتے، نہ ہی ہمارے سنی آپ کی حدیثوں کو مانتے ہیں، مگر میں دونوں کو مانتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ مجھے قرآن سے دلیل چاہیے، آیت چاہیے کہ اللہ کے نبی نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتا ہو کہ مولا علی سے مدد مانگو، اس پر آپ نے ابھی آیت پڑھنی ہے، اگر آپ نے آیت نہ پڑھی تو the damage has been done ہو جائے گا حسن بھائی۔ یہ میری بات ختم ہوتی ہے، آپ پلیز بات کریں، جزاک اللہ۔ میرے محترم ناظرین، لگتا ہے ان بھائی صاحب کو میری بات نہیں سمجھ آئی، تو میں دوبارہ ان کو تکرار کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا ہے بھائی کہ آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں واضح الفاظ میں 1-2-3 دفعہ کہہ دیا کہ بھائی شرک تو دور کی بات ہے، حرمت بھی دور کی بات ہے، آپ اس کی کراہت میں کوئی دلیل لے کر، یہ مکروہ ہے۔ آپ نے صرف اپنے ادعا کا اقرار، ہم نہیں مانگتے، ہم نہیں مانگتے۔ میں نے آپ کی گفتگو کے دوران بھی بول دیا کہ دلیل دے دو کہ کیوں نہیں مانگتے، دلیل دے دو کہ کیوں نہیں مانگتے۔ آپ کراہت پہ دلیل نہیں لا سکتے۔ بھائی میں پشتو زبان میں بات کر رہا ہوں، اردو واضح الفاظ میں کہ آپ کراہت پہ دلیل لائیں، ہم چھوڑ دیں گے بھائی۔ آپ شرک تو دور کی بات ہے، پہلے اپنا ادعا تو ثابت کرو نا، اس طرح تو نہیں کہ آپ کا ادعا نہیں ہے۔ اور بھائی آپ کا ادعا ہے، آپ کا ادعا یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اور بھائی دلیل آپ کہتے ہیں، آپ کو دلیل آپ ریفرنس دے دیں۔ آپ کیا آپ آسمان سے ہیں؟ آپ کوئی فرشتہ ہیں؟ آپ جبرائیل ہیں کہ آپ کو ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے؟ مجھے ریفرنس کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ گفتگو کا آغاز کیا، آپ نے آپ کا گفتگو کا آغاز ہی یہی تھا اس جملے سے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، تو ہمیں آپ سے ریفرنس مانگنے کی ضرورت حاجت نہیں ہے۔ آپ کون ہیں بھائی؟ یہ کوئی نبی ہیں، یہ کوئی ملاک ہیں، یہ کوئی جبرائیل ہے کہ ان کو بھائی ان کی بات ہمارے لیے حجت ہے؟ کیوں نہیں ثابت؟ ان کی کراہت پہ کوئی دلیل لے کے آؤ نا، کوئی قرآن کی آیت لے کے آؤ، کوئی حدیث لے کے آؤ کہ یہ مکروہ ہے غیر اللہ سے مدد لینا، شرک تو دور کی بات ہے۔ پھر کہہ سکتے ہو، دیکھو ایک دفعہ تم ثابت کرو گے نا کہ مکروہ ہے، پھر ہم سے کہہ سکتے ہو کہ کیوں ایک مکروہ چیز کو بجا لاتے ہو۔ تم ایک دفعہ ثابت کرو کہ یہ حرام ہے، پھر کہہ سکتے ہو بھائی کہ کیوں اس حرام کو بجا لاتے ہو۔ ایک دفعہ ثابت کرو گے کہ شرک ہے، پھر کہہ سکتے ہو کہ اس شرک کو کیوں بجا لاتے ہو، یہ تو شرک ہے۔ یا ہم نے بہت چھٹی دے دی، آپ کو ڈیل دے دی، ہم نے کہا کراہت ثابت کر دو بھائی، حرمت اور شرک تو یہ تو بہت دور کی بات ہے، دلیل کوئی نہیں۔ کہتے ہیں آپ ریفرنس دے دو، آپ ریفرنس دے دو۔ جب ایک چیز کو اس کی حرمت پہ دلیل نہیں ہے تو اس پہ دلیل نہیں مانگا جاتا۔ ایک چیز جو جائز ہے، منع نہیں ہے شریعت میں، ٹھیک ہے نا، اس پہ دلیل نہیں مانگا، کیا آپ اس کو کیوں بجا لا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک چیز جب جائز ہے اس کی حرمت پہ دلیل نہیں، اس کو دلیل آپ نہیں مانگ سکتے۔ ان کو میری بات نہیں سمجھ آئی ہے۔ کہتے ہیں یا کہ نستعین، آپ نے کہا اللہ یاری، آپ نے کہا کہ نستعین کا مدد مراد لینا نہیں ہے، متعجب ہے آپ کی بات پر۔ اور بھائی صاحب غلط سنو، میں دوبارہ کہتا ہوں، آپ غلط ترجمہ کرتے ہیں یا کہ نستعین کا، کہتے ہو صرف تجھ ہی سے مدد لیتے ہیں۔ آپ کو میری بات نہیں سمجھ آئی؟ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ لفظ ہی مجھے دکھا دو۔ میں نے نہیں کہا کہ نستعین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدد لینا، نستعین کا مطلب مدد لینا ہی ہے۔ لفظ ہی صرف کہ صرف اللہ سے مدد لیتے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ کیوں اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہو؟ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی صاحب میرے سوال کا اچھی سمجھا بھی نہیں ہے کہ نہیں سمجھا آپ؟ اگر صرف اللہ سے مدد لینا ہے اور غیر اللہ سے مدد نہیں لینا ہے، تو جس طرح غیر اللہ کی عبادت ہر جگہ شرک ہے، ایاک نعبد، صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، چاہے وہ مردہ ہے چاہے زندہ ہے، چاہے سامنے ہے چاہے پیچھے ہے، وہ شرک ہو جائے گا نا۔ ایاک نستعین بھی اگر وہ اس کا مطلب یہی ہے تو پھر تو شرک ہر جگہ شرک ہے۔ اس طرح تو نہیں، خالق اگر تو نہیں ہے کہ یہ شرک ادھر ہو گیا، ادھر ہم نے عبادت کی تھی یہ تو جائز ہے، ادھر عبادت کی ہے، زندے کی عبادت اگر کی تو یہ جائز ہے، مردے کی عبادت کی تو شرک ہو جائے، یہ تو نہیں ہے۔ ہر شرک ہر جگہ شرک ہے، تو پھر ہر جگہ مدد لینا غیر اللہ کی شرک ہے۔ آپ ایک جگہ ہمیں حدیث دکھاؤ جناب، ایک جگہ ہمیں حدیث دکھاؤ کیا اہل بیت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جب میں مر گیا مجھ سے مدد نہیں مانگ سکتے بھائی، زندگی میں مجھ سے سب کچھ مانگ سکتے، میں مر گیا تو نہیں؟ کیوں نہیں؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ کیونکہ اس پہ سب کا اجماع ہے جب پیغمبر زندہ ہیں تو اسے مانگ سکتے جب وہ مر گئے، یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یا کوئی اور دلیل لے کے آؤ، چلیں کوئی قرآن کی آیت، کوئی سنت، کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صحیح شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، بلا وجہ شرک ہے۔ اچھا کہتا ہے قرآن سے مجھے ریفرنس دے دو۔ بھائی صاحب میں نے آپ کو اردو میں زبان میں بات کیا، یہ آپ کے صحیح احادیث میں ہے کہ قرآن ناقص ہے۔ اور بھائی جب قرآن کا 90% سے زیادہ ختم ہو چکا، چلا جا چکا، حروف سبع لے کے آؤ، پہلے
حروف सबा लेके आओ इमाद इस्लाम साहब, ताकि मैं आपको दिखाऊं. पूरा कुरान लेके आओ, मैं आपको दिखाऊंगा. खत्म बात. वो बकरी जो कुरान खा गई वो लेके आओ, मैं आपको दिखा दूंगा. जब कुरान तुम्हारे पास नाकिस है, और भाई ये कोई इद्दा कर सकता है? मसलन किताब बुखारी, ये किताब बुखारी है, ये किताब बुखारी, ये पूरी सुन्नत है. इमाद इस्लाम साहब, ये पूरी सुन्नत है. आपका क्या अकीदा है? इसके अलावा सुन्नत हदीस कुछ दुनिया में कोई और हदीस नहीं है दुनिया में. जो बुखारी में बस वही है, या इसके अलावा भी हदीस है? मैं जवाब देता हूँ. आप बात पहले करने में आप मुझे बात का जवाब दें. देखें दुनिया में सब जितने अहादीस हैं सिर्फ सब के सब बुखारी में, या इसके अलावा भी अहादीस है दुनिया में? बिल्कुल सही है, लेकिन भाई सही ज़ईफ की नहीं बात कर रहा है. बुखारी के अलावा और भी सही हदीस है या नहीं है? ये हदीस है, इसलिए इसको उर्दू नहीं समझ आ रही भाई. ये बुखारी है, इसमें तकरीबन 2,500-3,000 अहादीस है, बाकी तकरार है. ठीक है ना? ये जो अहादीस हैं बुखारी के, इसके अलावा दुनिया में अहादीस हैं? जी हाँ, हदीस हैं, हदीस हैं. अगर कोई शख्स मुझसे पूछे ना कि तुम फिलान मतलब को मुझे सुन्नत से दिखाओ और सिर्फ बुखारी से दिखाओ, मैं कहता हूं बुखारी में नहीं, दूसरी किताब में मौजूद है, तो क्या कह सकता है? वो कह सकता है कि सुन्नत नहीं है. अगर सही सनद के साथ बुखारी में नहीं, मुस्लिम में, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? मुस्लिम में नहीं है, तिरमिजी में, तो क्या हुआ? अगर वो हदीस है तो हदीस है भाई. अर्ज यह है कि अगर बुखारी ने कभी इद्दा नहीं किया कि ये जितने दुनिया में सब अहादीस को मैंने जमा किया, या सब सही अहादीस को मैंने जमा किया. ये बुखारी का इद्दा है कि इसके अहादीस सही हैं, लेकिन इसके अलावा भी मजीद सही अहादीस हैं दुनिया में को जिसको मैंने नहीं लिखा है. तो इसी तरह जब तुम्हारे आइम्मा ने इकरार किया कि पूरा कुरान तुम्हारे पास नहीं है, तो अगर कोई मतलब कुरान में ना मिले, तुम नहीं कह सकते कि वह हक नहीं है. अगर कोई मतलब जिस तरह तुम्हें कह दो ना कि कोई हदीस बुखारी में ना मिले, तो तुम नहीं कह सकते कि हदीस नहीं है, क्योंकि बुखारी ने कभी इद्दा नहीं किया कि मैंने सब हदीस जमा किया. इसी तरह जब तुम्हारे पास कोई दलील ही नहीं है कि तुम्हारा अकीदा कि कुरान कामिल है, ये सही है, तो तुम नहीं कह सकते. ठीक है ना भाई? तो पता ये चला मेरे मोहतरम नाजरीन, क्या ये जो कहते हैं शिर्क है, दोबारा इनसे अर्ज करते हैं, तुम इसकी कराहत पे दलील लेके आओ. कराहत पे दलील ला सकते हो? नहीं. हुर्मत पे कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, दलील कुछ भी नहीं है, ऐसे कह रहे हैं शिर्क है. अच्छा, अर्ज यह है मेरे मोहतरम नाजरीन, चलें, कुरान तुम्हारा नाक़िस, सुन्नत तुम्हारी नाक़िस, दलील तो ला नहीं सकते कि कुरान तुम्हारा कामिल है. उसके बावजूद हम आप पे एहसान करते हैं. एहसान क्या करते हैं? बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम. यूसुफ के भाई अपने भाई से कहते हैं बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम. वो नहीं समझते कि यूसुफ है. कहते हैं या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना अज़्ज़ुर्र. कनान में बहुत कहती आई है, खाना नहीं है, भूखे प्यासे हैं. इसके वही भाई जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुलामी में भेजे थे, वो मार के कुएं में डाला, फिर उनको वो गुलाम बनाकर इसको बेचा है, फरोख्त किया भाई को. अब ये भाई जो है मिस्र का बादशाह बन चुका है. अब ये नहीं पहचानते कि यूसुफ है, समझते हैं कि ये अजीज है मिस्र. या अय्युहल अजीज मस्सना व अहलना अज़्ज़ुर्र. ए अजीज, उनको भेजा भी किसने? याकूब अलैहिस्सलाम ने भेजा कि जाओ मिस्र के बादशाह से मदद ले लो. यूसुफ के सामने आए, या अय्युहल अजीज मस्सना व अहलना अज़्ज़ुर्र. हम बेचारे हो गए, हम बेचारे हैं, हम ज़दा फ़क्र ज़दा फलाकत ज़दा, और हमारे अहल अयाल भी फ़क्र ज़दा फलाकत ज़दा. या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना अज़्ज़ुर्र वजिअनाका बिबिदाअतिन मुज़जा, और हम तेरे पास आए, हमारे पास कुछ भी नहीं है. वजिअनाका बिबिदाअतिन मुज़जा, हम तेरे पास आए, हमारे पास कुछ भी सिवाय फ़क्र व फलाकत के, भूख के कुछ भी नहीं. या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना अज़्ज़ुर्र वजिअनाका बिबिदाअतिन मुज़जा फ़अौफ़ि लना अल-कैल. हमारी झोली भर दे, झोली भर दे. फ़अौफ़ि लना अल-कैल, हमारी झोली भर दे. वतसद्दक़ अलैना, हम पे सदका दे दो. इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन, अल्लाह सदका देने वालों को जज़ाए खैर देगा. तो भाई इसको किसने भेजा था? इसको भेजा था याकूब अलैहिस्सलाम ने, कि किससे मदद ले ले? मिस्र के बादशाह से मदद ले ले जो यूसुफ अलैहिस्सलाम है. एक नबी ने नबी के फर्जंदों को भेजा है कि गैर अल्लाह से मदद ले लो. हाय हाय हाय. और वो जो गैर अल्लाह वो भी नबी है, यूसुफ अलैहिस्सलाम. और ये कहां? कुरान में. हाय हाय हाय, कौन सा गया वहां भी लोग. अब न याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये शिर्क है, न यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा शिर्क है, न जिब्राइल ने कहा शिर्क है,
न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा शिरक है, न किसी मुफस्सिर ने कहा ये शिरक है, बल्कि जो इनको मुशरिक है वो खुद काफिर है, वो खुद काफिर है। पता क्या चला मेरे मोहतरम नाज़रीन? पता ये चला कि गैरुल्लाह से मदद लेना कुफ्र नहीं। अब तुम कहेगा कि ये तो सामने था, तो तुम दलील लेके आओ ना कि अगर सामने नहीं तो शिरक है। मैंने तो आपसे बार बार अर्ज किया कि गैरुल्लाह से मदद लेना ये जायज है, तुम कहते हो ये शिरक है, तो तुम दलील लेके आओ ना। क्या तुम एक हदीस लेके आओ, तुम एक रिवायत लेके आओ, तुम कुछ लेके आओ भाई, हम मान जाएंगे भाई। तुम अपने कुतुब से लेके आओ कि भाई एक शख्स अगर दुनिया से चला गया फिर उससे जिंदगी में आप मदद कर सकते हैं, जिंदगी के बाद उसे मदद लेनी मकरूह है, छोड़ दें भाई, हुर्मत की बात को छोड़ें। शिरक आप दलील कराहत पर, अगर यूसुफ के भाई यूसुफ से मांग सकते हैं कि जोली भर दे, सदका दे दे, यूसुफ के भाई याकूब के फर्जंद यूसुफ अलैहिस्सलाम से तलब कर सकते हैं, सदका मांग सकते हैं, तो हम भी अहमद मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके भाई हैदर कर्रार सलामुल्लाहि अलैहिमा व आलिहिम, उनका औलाद ताहिरीन अलैहिस्सलाम से जोली भरने का सवाल कर सकते हैं, उनसे सदका तलब कर सकते हैं, हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम से भी तलब कर सकते हैं, हजरत शाहज़ादा कासिम अलैहिस्सलाम से भी तलब कर सकते हैं, शहनशाह करबला हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम से तलब कर सकते हैं। अगर वो कुरान है, वो याकूब नबी है, वो यूसुफ नबी है और ये कुरान की आयत है, अगर तुम कहो नहीं ये तो काफिर है, तो तुम काफिर हो। अगर तुम कहो मैं नहीं मानता तो तुम काफिर हो। अगर ये शरीयत है, दीन है, वही है, तो गैरुल्लाह से मदद लेना जायज है, सदका लेना जायज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैंने साबित किया। अब ये साहिब जो है फ्रीज हो गए, अब ये वापस आएंगे भी नहीं, क्योंकि इनाद कॉल जवाब नहीं है जी। वाह हो गए इमादो, इमाद साहब इमाद साहब चले गए जी। अल्लाह यारी की दलील, बारी जब हो जाती है ना, ऊपर लाइन सही भी हो तो वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। अब क्या करें भाई? ठीक है ना भाई, अब इंतजार किया इनका, वापस नहीं आए। अब अगर वापस आ गए तो उनको ले लेते हैं, लेकिन तब तक, लेकिन अभी तक ये नहीं आए भाई। देखो भाइयों, यह है इमाद साहब, जोर शोर से आए थे कि मैंने मुनाजा करना जी, दलील सुन के ये फ्रीज हो गया। असी की कर सकते हैं जी, तुसी दसो, इंतजार करा कि ना इंतजार करा हैं जी? यही सबब है दुआ कुरान में जनाबे मूसा की भी है, दुआ रसूल की भी है, दुआ जनाबे मूसा की भी कुरान में, दुआ जनाबे रसूल की भी। लेकिन वहां मूसा ने खुद दुआ मांगी थी, यहाँ अल्लाह खुद रसूल को कह रहा है वक़ुल रब्ब अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तान नसीरा। मेरे हबीब मांग तो दूं, मांग तो दूं, मांग तो दूं। मेरे हबीब हर इच्छा दी है बिन मांगे, जन्नत का मालिक बनाया बिन मांगे, कुरान दिया बिन मांगे, मेराज करवाई बिन मांगे। लेकिन अली न मांगोगे तो नहीं दूंगा। मांग तो दूं, मांग तो दूं, मांग तो दूं, मांग तो दूं। क्या मांग? वजअली, मेरे लिए करार दे, मिल्लदुनका, अपनी तरफ से, अपनी तरफ से मेरे लिए करार दे, अपनी तरफ से, सुल्तान नसीरा। नासिर, नसीर, फर्क है अरबी में। नसीर दवाम पर दलालत करता है, नासिर कभी मदद करता है और कभी नहीं करता। नासिर नसीर वो है जो कभी न भागे। मेरे हबीब दुआ मांग कि ऐसा मददगार दे जो कभी न भागे। नारे हैदरी, ऐसा मददगार दे जो कभी न भागे, ऐसा मददगार दे जो कभी न भागे। जनाबे मूसा ने नाम लिया था, अहल बताई थी, खानदान बताया था,
रसूल ने न नाम बताया न अहल। अरे जो चीज अपने तरफ से दी जाती है वो अपने घर से दी जाती है, जो चीज अपने तरफ से दी जाती है अपने घर से दी जाती है। अरे भाई इसमें न रसूल का कसूर है न हमारा। अल्लाह ने अपने घर से दिया अली, रसूल ने नाम तो नहीं लिया था। अगर नाम लेते तो आज के मुसलमान भाई नाम ही उसका लिया था। हमारे वाले का नाम लेते तो हमारे आते। भाई हम मजबूर हैं। अली आया न रसूल ने नाम लिया न खानद अपनी तरफ से दे। जब अल्लाह ने अपने घर से अली दिया तो अपनी किस्मत को कहो अल्लाह ने अली दिया, इसलिए रसूल ने भी मदद अली से मांगी, हम भी अली अली करते। मैं समझा न सका फिर करीब आकर बात करता हूं। मैं समझा न सका फिर मैं करीब आकर बात करता हूं। शायद लोग ये कहें कि भाई अल्लाह ने रसूल को कहा था, तुम्हें कहा था। आओ भाई, अगर हला क़िबला हमें न कहता तो भाई मैं कभी अली न कहता, लेकिन अल्लाह ने कहा इसलिए तुम्हें अली कह रहा हूं। कहा कौन सी आयत है? आओ सूरत निसा पढ़ो। सूरत निसा की 75 आयत, 75 75वीं आयत में इरशाद हुआ वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजाल वन निसा वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूल रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिम अहलुहा। अल्लाह ने कहा जो मर्द, बच्चे, औरतें मुश्किल में हैं, मुश्किल में हैं, यानी जब किसी मर्द, औरत और बच्चे पर मुसीबत पड़े, मुसीबत पड़े तो अल्लाह ने कहा ये दुआ मांगी, ये दुआ मांगी। अल्लाह कह रहा है सूरत निसा में कि जब किसी मर्द पर, औरत पर, बच्चे पर मुसीबत पड़े तो ये दुआ मांगे वजअलना मिन लदुनका वलियन, या अल्लाह तू अपनी तरफ से वली दे। वहां भी मिन लदुनका, यहां भी मिन लदुनका वजअलना मिन लदुनका वलियन, या अल्लाह तू अपने तरफ से वली दे। आयत यहां खत्म हो जाती तभी मुसलमान को अरे वली के लिए है ना, मदद के लिए थोड़ी है। आयत आगे चली वजअलना मिन लदुनका नसीरा, या अल्लाह और अपनी तरफ से मददगार दे। वली भी अपनी तरफ से, मददगार भी अपनी तरफ से। मालूमा जो रसूल का मददगार है वो ही हमारा है। अरे अल्लाह ने कहा कि जब भी मुश्किल पवे तो मुश्किल कुशा को पुकारना। नाराए हैदरी, समझ में आई बात? घबरा तो नहीं गए? कुरान कह रहा है या अल्लाह जब तू है, अल्लाह ने कहा नहीं, जो रसूल का मददगार वही तुम्हारा। रसूल ने भी ये कहा था कि अपनी तरफ से दे। या अल्लाह यहां तो सिर्फ ये है कि मददगार दे, और यहां हमारे लिए है कि वली भी दे। अब जो अल्लाह ने वली दिया है, हम अली वलीउल्लाह कहते हैं, आप किसी और का नाम लो, हम आपको मना नहीं करते। या मानो कि तुम्हारा कोई वली नहीं है, हम तुम्हें अली के लिए मजबूर नहीं करते। जिसका नाम हो ले लो, शर्म क्यों आती है? समझ में आई बात अज़ीज़ान मोहतरम? है पूरी तवज्जो। यही सबब है अज़ीज़ान मोहतरम, हम क्या करें। ये अल्फाज हैं इमाम फखरुद्दीन राजी के तफसीर कबीर में। उसने ये जुमला लिखा फलो गलब इब्न वद ला इन हदम असासुल ईमान। अगर अली खंदक में ना आते तो इस्लाम खत्म हो चुका था। जबान से बात करो तो आगे चलो, बड़ा मजा आएगा।
اگر علی خندق میں نہ آتے تو اسلام ختم ہو چکا تھا. اب یہ کہتا ہے ضربت علی ہی التی بسببها بقی الاسلام. علی کی ضربت اسلام کے بقا کا سبب ہے. عربی میں دو لفظ ہوں گے, ضربتن, ضربتن یعنی رے پر بھی فتح, رے پر بھی نصب, اور دوسرا ہوتا ہے ضربتن. ضربتن کی معنی کیا؟ بار بار مارنا, بار بار قتل کرنا. اور جب رے پر جزم آئے توجہ چاہتا ہوں, ضربت علی ہی التی بسببها بقی الاسلام. علی کی ضربت اسلام کی بقا کا سبب. ارے دین 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 ہے علی کے حرکت کا نام. علی نے ہاتھ کو حرکت دی, اسلام بچ گیا. علی نے حرکت دی, اسلام بچ گیا. اور رسول کو کہنا پڑا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. علی کی ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. حرکت دی ثقلین کی عبادت سے افضل. معاف کرنا, میں علی سے نسبت نہیں دوں گا. ارے جب ثقلین علی کے حرکات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, جب ثقلین علی کے حرکات کا مقابلہ نہیں کر سکتے, تو ایرا غیرہ علی کے ذات کا مقابلہ کر علی نے حرکت دی. اسلام نام ہے علی کی حرکت کا. یعنی اگر علی نہ ہوتے اسلام ختم. اب آگے لکھتا ہے ضربتو علی ہی التی بسببها بقی الاسلام وہی اصل. اسی لیے علی کی ضربت اصل ہے, مؤثر ہے. فعبادت ثقلین فرع علیہا. روزان نماز حج زکات یہ اثر ہے. علی مؤثر, دین اثر. توجہ, کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. علی مؤثر, دین اثر. اثر سے مؤثر کا پتہ لگتا ہے. آسمان اثر ہے, اس کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ اس کا خالق کوئی ہے. اگر مؤثر نہ ہوتا تو اثر نہ ہوتا. اگر مؤثر نہ ہوتا تو اثر نہ ہوتا. یہ امام بارگاہ اثر ہے, اس کے بنانے والے مؤثر ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو امام بارگاہ نہ ہوتی. یہ لاؤڈ اسپیکر اثر ہے, اس کا بنانے والا مؤثر ہے. اگر مؤثر نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا. مجھے اچھی روٹی ملتی ہے, بریانی, قورمہ, سبحان اللہ سارے ملتے ہیں. اگر فؤاد قبلہ نہ ہوتے تو مجھے نہ ملتی. اب یہ روٹی اثر ہے اور فؤاد صاحب جو ہیں وہ مؤثر ہیں. لیکن آج میں یہاں آیا اور میں نے کہا لاؤڈ اسپیکر میں تمہارا شکر گزار ہوں, تو بہت اچھا ہے, تو بہت اچھا ہے. جعفر بھائی کو میں نے باہر نکل کر کہا بھائی لاؤڈ اسپیکر بہت اچھا ہے, لیکن بنانے والے کا نام نہ لو. وہ خراب ہے, وہ خراب ہے. کیا کہے گا عبدالحکیم, تمہاری عقل کہاں گئی؟ ارے بھائی اگر مؤثر اچھا نہ ہوتا تو لاؤڈ اسپیکر کیسے اچھا ہوتا؟ اس کا مؤثر پہلے تعریف کرو مؤثر کی, نہیں پھر قریب آن کی بات کرتا ہوں. فؤاد صاحب نے کھانا بھیجا, میں نے کھانا کھا کر کہا پلیٹیں میں تمہارا شکر گزار ہوں, بریانی میں تمہارا شکر گزار ہوں, قورمہ سبحان اللہ. جعفر بھائی قورمہ سبحان اللہ, بریانی سبحان اللہ. لیکن فؤاد بھائی اچھے نہیں. کیا کہیں گے عبدالحکیم, جس کا کھاتے ہو اس کی غیبت, جس کا کھاتے ہو اسی کی غیبت کرتے ہو.
अरे अगर वो फुआद साहब न होते तो ऐसी प्लेटें कहां से आती, ऐसे बिरयानी कहां से आती? ईमान से बताओ, जो किसी का खाकर गीबत करे उसको निमक हराम कहते हैं। जो किसी का खाकर, नारा हैदरी, जो किसी का खाकर और गीबत करे वो निमक हराम है। दीन सुभान अल्लाह, निजाम मुस्तफा सुभान अल्लाह, कुरान सुभान अल्लाह, अली बिदअत है, अली का नाम न लो। अरे रसूल फरमा रहे कि अली न होता तो इस्लाम न होता, अली मुअस्सिर है, दीन असर है। अगर मैं प्लेटों का शुक्र अदा करके मुअस्सिर की गीबत करूं तो मैं भी निमक हराम और तू भी नमाज़ें पढ़कर कुरान पढ़कर अली को बिदअत कहे तो तुम जैसा निमक हराम दुनिया में है। नाराए हैदरी, समझ में आ रहे? जिनकी वजह से दीन है उनका नाम न लो। समझ में आ रही है बात? अरे इसीलिए तो रसूल ने कहा हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। क्या मानी, क्या मानी है इसकी? मुझे कोई तालिब इल्म की हैसियत में समझाए कि हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। भाई हुसैन तो रसूल से है, रसूल हुसैन से किस तरह? एक होती है शय, दूसरी हो शय का वजूद, दूसरी होती है शय की बका, दूसरी होती है शय की बका। शय की बका ये लाउड स्पीकर है, इसका वजूद है, लेकिन कब तक रहे? 10 साल, 20 साल, 40 साल के बाद खराब हो जाए, ये इसकी बका है। 40 साल, 50 साल ये इसकी बका है, ये है इसका वजूद। रसूल ने भी फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, यानी हुसैन का वजूद मेरी वजह से है, लेकिन वह अना मिनल हुसैन, मेरी बका हुसैन की वजह से। नहीं घबरा गए मेरे जुमले को तुमने नहीं समझा? हुसैन मेरी वजह से है क्योंकि मेरा नवासा है, लेकिन वह अना मिनल हुसैन, मेरी बका हुसैन की वजह से। क्या कहना जुमले का? यानी रसूल ने दुनिया को बताया कि 61 हिजरी तक 61 हिजरी तक हुसैन मुझसे था, और 61 हिजरी के बाद कयामत तक अब मैं हुसैन से। अब मेरा कलमा रहेगा हुसैन की वजह से, मेरा दीन रहेगा हुसैन की वजह से, नमाजें रहेंगी हुसैन की वजह से, रोजे रहेंगे हुसैन की वजह से। ये है बका, ये है बका। और जिनकी वजह से दीन की बका है उसको तू बिदअत कहता है। दीन की बका हुसैन की वजह से। जब जनाबे यूसुफ के भाई, बात समझ में आ गई जनाबे यूसुफ के भाइयों को, तो अब जनाबे यूसुफ के भाइयों ने जनाबे याकूब को कहा। सूरत यूसुफ में इरशाद हुआ, कालू या अबा नस्तगफिरना ज़ुनूबना इन्ना कुन्ना खातीन। बाबा हम बड़े गुनहगार हैं, बाबा हम बड़े गुनहगार हैं, खुदा को कहें कि हमारे गुनाह बख्शें। बाबा हम बड़े गुनहगार हैं, खुदा से हमारे गुनाह बख्शवा दीजिए, हम बड़े गुनहगार हैं। सवाल ये पैदा था कि ये जनाबे याकूब के पास क्यों आए कि हमारे गुनाहों को बख्शवा दीजिए? अरे भाई खुद मुसल्ले पर बैठ जाते, खुद मुसल्ले पर बैठ जाते, अल्लाह अल्लाह करते तो अल्लाह उनको बख्शता। लेकिन नहीं, जनाबे याकूब के पास आए कि आप अल्लाह को कहें कि हमारे गुनाह बख्शें। और सवाल ये पैदा होता था कि जनाबे याकूब खुद अपने बेटों को कहते कि ये बिदअत है,
خدا کو کہیں کہ وہ گناہ بخشے، میں کیسے بخشواؤں؟ میں خود تم جیسا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو کیسے بخشوا سکتا ہوں؟ لیکن خدا کی قسم جناب یعقوب نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا بابا ہمارے گناہوں کو بخشوا دیجئے، تو جناب یعقوب نے فوراً کہا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، بیٹو گھبراؤ نہیں، جلدی میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشوا دوں گا، جلدی میں اپنے رب سے تمہارے گناہوں کو بخشوا دوں گا۔ افسوس کی بات ہے کن کو بخشوا رہا ہے؟ جو اتنے گنہگار تھے، لیکن پھر بھی جناب یعقوب نے کہا کہ میں تمہارے گناہوں کو بخشوا دوں گا اپنے رب سے۔ ارے افسوس کی بات ہے جناب یوسف گنہگاروں کی شفا کروائیں تو وہ جائز ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ علی ہماری شفاعت کرے گا۔ لیکن ایک بات جناب یعقوب نے جو کہی وہ ہے غور طلب، کہ میں تو گناہ بخشواؤں گا، لیکن جس کا آپ نے گناہ کیا ہے اس کے پاس جاؤ۔ سارے بات کرو تو آگے چلوں۔ اور قبلہ جناب یوسف کے پاس آئے اور کہا قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائی خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے، بھائی خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے۔ ان کنا لخاطئین، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ بخش کر۔ وہاں جناب یعقوب کو کہا تھا تو خدا سے بخشوا دیجئے، یہاں خود جناب یوسف کو کہہ رہے ہیں کہ مجرم آپ کے ہیں۔ بڑا نقطہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے گناہ بخشیں، ہم تمہارے گنہگار ہیں، تمہارے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ بخش دیجئے، اور اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا کی ہے، ہمارے گناہ بخشیں ہمارے۔ ہو سکتا تھا کہ جناب یوسف کہتے کہ جاؤ اللہ سے معافی مانگو، لیکن یہ نہیں کہا، جب کہا کہ ہم تمہارے مجرم ہیں، ہم تمہارے گنہگار ہیں، ہمارے گناہ بخشیں، تو کہا قال اللہ تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے، جاؤ میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کیے، یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے گا، جب میں نے معاف کیے ہیں تو اللہ بھی معاف کرے گا۔ اب کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اگر کوئی ہادی کا گنہگار ہے، کوئی موسوم کا گنہگار ہے تو پہلے موسوم بخشے، اگر موسوم نہیں بخشتا تو خدا نہیں بخشے گا۔ اب جاؤ صحیح بخاری کو دیکھو کہ کون ہے موسوم کے مجرم، اگر موسوموں نے اس کو معاف کیا ہے تو ہم بھی کریں گے، ارے جب موسوم معاف نہیں کرتا تو ہم کیوں معاف کریں؟ سمجھ میں آئی بات یہاں تک کہ موسوم معاف کرے، جب تک موسوم معاف نہیں کرتا خدا معاف نہیں کرتا، موسوم معاف کرے، اگر موسوم معاف نہیں کرتا تو خدا معاف نہیں کرتا۔ میں نے کیا کہا؟ اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ جا کر فرعون کو ہدایت کرو، ہو سکتا ہے کہ ہدایت پر آ جائے۔ اللہ نے کہا جاؤ، تو موسیٰ کو جانے چاہیے تھا نا، کہا یا اللہ جاؤں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ، جاؤں گا ایک شرط کے ساتھ۔ کون سا شرط ہے؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ جاؤں گا تب جب میری اہل میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بناؤ گے۔
पहले तो मैं मुसलमानों से पूछता हूं कि मूसा पर फतवा लगाएं कि अल्लाह ने जब तुम्हें कहा था जाओ तो तुम्हें जाना चाहिए था, तुमने मूसा क्यों मांगा? क्या मूसा अल्लाह से ज्यादा था? क्या हारून अल्लाह से ज्यादा ताकतवर है? खुदा की मौजूदगी में गैरुल्लाह से मदद मांग रहा है। खुदा की अल्लाह ने कहा था जाओ, अल्लाह ने कहा था जाओ तो तुम्हें जाना चाहिए था। कहा ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक मेरे भाई मेरे अहल में से मेरे भाई हारून को मेरा मददगार नहीं बनाओगे। अल्लाह को डांटना चाहिए था कि मूसा मेरी मौजूदगी में गैरुल्लाह से मदद मांग रहा है। अल्लाह की अजमत की कसम नौजवानों, आपके लिए खास, बुजुर्गों के लिए आम, अल्लाह को इस अदा पर इतना प्यार आ गया कि आवाज़ काल कद ऊती तो सोल कया मूसा, मूसा आपने मांगा मैंने तुम्हें दे दिया। समझ में आ रही है बात? मूसा आपने मांगा मैंने दे दिया, आपने मांगा मैंने दे दिया। अल्लाह ने पहले हां करके फिर मूसा से पूछता है क्यों मांगा? घबरा तो नहीं गए मेरे दोस्तों, बड़ा लुत्फ आएगा, बड़ा लुत्फ आएगा। फिर अल्लाह ने पूछा क्यों मांगा? वह अखी हारून, अब जवाब दे रहा है मूसा कि क्यों मांगा? वह अखी हारून हुआ अफसा मिन्नी लिसानन फअरसिलहु माय यरदई युसद्दिकुनी। या अल्लाह ये मेरा भाई हारून जो है फसीह है, और या अल्लाह इन्नी अखाफ अन युकज़्ज़िबून, मैं डरता हूं कि कहीं मुझे वो झूठा न करे। हारून को इसीलिए दे कि हृदय युसद्दिकुनी, वहां जाकर मेरी नबूवत की तस्दीक करे, ईमान न लाए। ईमान लाना और है, तस्दीक करना और है। समझ में आ रही है बात? बड़ा लुत्फ आएगा। अब बता रहा है कि वाकई हारून अफसा मिन्नी लिसानन फअरसिलहु माय यरदई युसद्दिकुनी इन्नी अखाफ अन युकज़्ज़िबून। या अल्लाह इसीलिए चाह रहा हूं मददगार को, उसको मेरी नबूवत की तस्दीक करनी है, डरता हूं कि कहीं वो मेरी तकजीब न करे। अब अल्लाह ने जवाब क्या दिया सुनो, काल सनशुद्दु अज़्ज़ुका बिअख़ीक, मैंने तुम्हारा कुव्वते बाजू तुम्हारा भाई बनाया। व नजअलु लकुमा सुल्तानन, गौर रहे, एक जुमला भी कान से निकल गया तो नहीं समझ सकोगे। व नजअलु लकुमा सुल्तानन, और मैं तुम दोनों को लकुमा, मैं तुम दोनों को ऐसी इज्जत देता हूं, ऐसी अजमत देता हूं, फला यसलून इलैकुमा, ताक उम्मत में कोई तुम दोनों की बराबरी न कर सके। बड़ा जुमला कहना चाहता हूं, तवज्जो रहे। वह नजअलु लकुमा सुल्तानन, तुम दोनों को ऐसी इज्जत अता करता हूं, ऐसी अजमत अता करता हूं कि उम्मत में तुम दोनों की कोई बराबरी न कर सके। बेआयातना अंतुमा, तुम दोनों को मुआवजे देता हूं, तुम दोनों को इज्जत भी तुम दोनों को, ताकि उम्मत में तुम दोनों की कोई बराबरी न कर सके। बेआयातना अंतुमा, मुआवजे भी तुम दोनों को देता हूं। वमन तबाकुमा, जिसने तुम दोनों की इत्तिबा की, दोनों की पूरी तवज्जो चाह रहा हूं। मैंने अर्ज किया अज़ीज़ान मोहतरम, ऐसे जुमले हैं कि कयामत तक किसी के पास जवाब हो तो अल्लाह की अजमत की कसम मैं मेंबर पर नहीं आऊंगा। वमन तबाकुमुल गालिबून, और जिसने तुम दोनों की इत्तिबा की वो दुनिया या आखिरत में कामयाब। दोनों की इज्जत में तुम दोनों को, उम्मत में कोई तुम दोनों की फला यसलून, तुम दोनों तक कोई पहुंच न सके। क्या माने? कौन सी हिदायत हासिल की? अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा?
अल्लाह ने ऐसा क्यों कहा? क़िबला किस किताब का हवाला दूं? हजारें किताबें हैं, सियासत का वो कौन सा किताब है जिसमें ये हदीस नहीं? 20 सहाबियों से ज्यादा इस हदीस के रावी हैं। कौन सी हदीस? या अली अंत मिन्नी, या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला ला नबी अबादी। अली आपका मुझसे वही ताल्लुक है जो हारून का मूसा से।